تعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو سے کہا جائے گا کہ مخالفین مسئلہ توحید میں جس کی وجہ سے داعی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مسلمان بدل مسلم کی اتباع چھوڑ دیں اور رب اعتمادی کی خدا پیدا ہونے کی وجہ سے مسئلہ توحید کو بھی چھوڑ دیں۔ اس صورت میں حضور علیہ السلام کی دولے مطالعہ حضرت سیدنا صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی گئی اس جھوٹی تہمت کا بھی ازالہ کیا جائے گا جو منافقین نے حضور علیہ السلام کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے اپنی طرف سے اڑائی۔ خلاصہ صورت مضمون کے اعتبار سے صورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر 57 اور 20 تک ہے۔ اس حصے میں ترغیب مع ترغیب القرآن، اصلاح معاشرے کے لیے 4 احکام، تہمت لگانے والوں پر زجریں، اور پھر اصلاح معاشرے کے لیے 6 قوانین کا ذکر ہوگا، اور دعوی توحید پر 3 دلائل عقلی اور 1 دلیل نقلی کا بھی ذکر ہوگا۔ دوسرا حصہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوگا۔ اس حصے میں اصلاح معاشرے کے لیے 3 قوانین، مخلصین اور منافقین، مؤمنین اور منافقین کے اعمال کا تقابل اور آداب برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوگا۔ اور اس صورت میں اور آخر میں دعوی توحید کا دوسری بار اعادہ ہوگا جس کی وجہ سے منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ باقی صورت میں درجے بشارت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورہ نور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر آیات اللہ نور السماوات والارض، جو اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کی وحدانیت پر دال ہے۔ سورت کا اصل میں شان نزول یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے بنی مستلق 7 ہجری میں تشریف لا رہے تھے۔ واپسی پر حضور کی عام عادت مبارک یہ ہوتی تھی کہ سفر میں جب تشریف لائے جاتے تو اپنے ازواج مطہرات میں کسی بیوی کو خدمت کے لیے ساتھ لے جاتے۔ عدل کا یہ عالم تھا کہ حضور قرآن اندازی کرتے کہ جس بیوی کا نام نکل آیا تاکہ دوسرے کی حق تلفی نہ ہو، تو اس لیے اس طرح قدرتی بات یہ ہوئی کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ گیا، قرے میں ساتھ لے گئے۔ واپسی پر ایک جگہ میں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا رات کو، اب صبح روانہ ہونا تھا سویرے، تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے گئی۔ ان میں کے گلے میں ہار تھا، وہ ٹوٹ گیا، تو وہ مینٹ کی تلاش کر رہی تھی، لیٹ ہو گئی۔ اب ان کے لیے الگ سواری تھی، کجاوا تھا جس پر ان کو بٹھایا جاتا تھا۔ تو جب قافلہ تیار ہوا تو قافلے والے سمجھے کہ شاید وہ کجاوے کے اندر ہوں گے، کیونکہ وہ جسمانی طور پر بڑی نحیف تھی۔ وہ انہوں نے کجاوا رکھ لیا اونٹ پر اور روانہ ہو گئے۔ حضور بھی روانہ ہو گئے۔ علم غیب تو اللہ کا خاصہ ہے کہ اگر نبی کو غیب ہوتا تو پھر اپنے عالیہ کو چھوڑ کر کیسے جاتے ہیں؟ ایسے میں یعنی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اس کی بڑی بات ہے۔ اللہ جب چاہے، اس میں امتحان تھا تو قافلہ روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ ایک پڑاؤ پیچھے آتے تھے تاکہ کسی کوئی چیز گر جائے، کوئی رہ جائے تو وہ چیزیں وہ
اٹھا کر لائے، ان کو پیچھے چھوڑا۔ حضرت ام المومنین جب تشریف لائیں واپس دیکھا تو قافلہ چلا گیا تھا۔ اب اللہ نے ان کو یہ ذہن دیا تھا کہ اگر میں چلوں پیچھے، ہو سکتا ہے وہ ادھر نکلے ہوں، میں ادھر چلی جاؤں، تو پھر تو ملنا ہی مشکل ہو جائے گا میرے لیے، اور تنہا ہوں۔ لیکن بہتر ہے کہ میں یہاں ہی انتظار کروں، جب اگلے پڑاؤ پر حضور دیکھیں گے میں نہیں ہوں تو لازمی طور پر آدمی واپس بھیجیں گے میرے لیے۔ تو آ کر لیٹ گئی اور آنکھ لگ گئی۔ پردے کا حکم نازل ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے جب پردے کا حکم نہیں تھا تو حضرت صفوان نے ان کو دیکھا تھا، سوئے ہوئے ذرا تھوڑی سی چادر جو ہے نا ان کے چہرے سے ہٹ گئی تھی، تھوڑا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ جب قریب آئے دیکھا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑھا، تو یہ جاگ گئی تو ایک دم پردہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے پر ان کو سوار کیا، خود پیادل ہو گئے اور تیزی کے ساتھ چلتے چلتے قافلے سے مل گئے۔ اس قافلے میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تھا، اور بھی کئی نفاق والے لوگ تھے، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ان کو موقع مل گیا، یہ تو ظاہری مسلمان بنے ہوئے تھے تاکہ ہماری جان کی حفاظت ہو، مال ملے، مالی غنیمت کا ہم لیں۔ اندر سے ان کا جو اسلام سے بغض تھا، حضور سے بغض تھا۔ اب جو باغز حاسد آدمی ہوتا ہے وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم اپنا کام کر لیں۔ تو اب نتیجہ اس کا یہ نکلا، اللہ اکبر، کہ یہ پروپیگنڈا شروع ہو کہ یہ دیکھو نا پیچھے رہ گئی تھی، ان کے ساتھ آئی۔ اب اتنا غلیظ پروپیگنڈا شروع ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ایک گروہ تو یہ تھا جو نام نہاد مسلمان تھے، وہ تو رات دن کر کے لوگوں میں بہت پروپیگنڈا کیا انہوں نے، اور ایک گروہ وہ تھا جو ان کے باتوں سے متاثر ہو گئے، ان کے زبانوں پر بھی بات آ گئی کہ وہ ہو سکتا ہے، کتنی ہو سکتا ہے۔ لیکن باقی ایک جماعت وہ تھی کہ جو خاموش ہو گئی کہ بھئی ایسی بات ہم کر نہیں سکتے۔ لیکن ظاہری حالات ایسے تھے نا، بعض وقت امتحان بڑا سخت ہوتا ہے، ظاہری حالات ایسے تھے کہ یہ پیچھے کیوں رہی اور ان کے ساتھ کیوں جائی، کیسی آئی، تو اس لیے وہ، لیکن وہ خاموش تھے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب تنبیہ آئی تو پہلے گروہ پر سختی کے ساتھ زجرات ہیں، دوسرے گروہ کے لیے ذرا کم درجے کے زجریں ہیں، اور تیسرے گروہ کو بھی اللہ رب العزت نے تنبیہ کی کہ تمہارے خاموشی کی کیوں ضرورت تھی، تم نے تو کھل کر نبی کی حمایت کرنی تھی، تمہیں پتہ نہیں جی خاموش رہنا بھی بوقت بات کرنے کے آدمی بات نہ کر سکے، اور جی میں بڑا دوست ہوں لیکن جرأت نہ کر سکے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو حق ہے کہ بھئی آدمی جب بات کرے تو کھل کر کرے کہ بھئی یہ ممکن ہی کوئی نہیں۔ اس لیے کہ مشاہدات تھے کہ ام المومنین کا نکاح جو ہوا تھا اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور حضور کو ان کا چہرہ پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ان کی بڑی پیشن گوئیاں تھیں اور بڑی خوشخبریاں تھیں، تو اس لیے بھائی تم نے یہ جو بھی ظاہر تھا آپ کہتے ہیں یہ تو ممکن ہی کوئی نہیں، بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب کھل کر بات کیوں نہیں کی آپ؟ اس لیے تھوڑے ان کے لیے بھی تنبیہات ہیں، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے سنا تھا تم کہتے ہیں اللہ کی قسم توبہ ہم اس پر بات ہی نہیں کر سکتے،
سبحانک ھذا بہتان، اللہ تو پاک ہے لیکن یہ بہتان ہے سبحان۔ تو بہرحال اللہ کی حکمت بھی اس کے اندر تھی، بہت سے مسائل کا حل ہونا تھا عائشہ میں آنے، اور بہت انسداد ہونا تھا کئی جرائم کا۔ اللہ نے اس کے اندر بڑی حکمتیں رکھی تھی۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا سورہ نور پھر کیسے اترتا ایسے میں؟ تو یہ اللہ کے یہاں ایک نظام تھا، تو لیکن اللہ نے بتانا تھا، یہ امتحان کا مسئلہ تھا۔ تو بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی رہے کیونکہ اپنے گھر کا مسئلہ تھا، پھر عزت کا مسئلہ تھا، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم بھی نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ سیدنا فاروق اعظم اللہ نے ایک شان دی تھی۔ حضور نے فرمایا ہمارا آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اس کے ان کی جی تھی خادمت کی حضرت بریرہ، اسے پوچھا تو اس نے کہا جی میں نے تو ساری عمر ان کے ساتھ رہی ہوں، کوئی عیب نہیں دیکھا، ہاں ذرا چھوٹی عمر کی وجہ سے بھولی ہے، کبھی کبھی آنکھ لگ جاتی ہے، بکری آ کر آٹا کھا لیتی ہے، ایسے میں نہیں، تو یہ معاملہ ہے، لیکن باقی کچھ نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چونکہ بھائی تھے، حضور کا غم دیکھ کر نا تو نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں تھے؟ آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی ہے؟ اتنی بات کہہ دی۔ اور حضرت علی حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے نکاح کیا تھا اللہ کے حکم سے کیا تھا یا اپنی مرضی سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ نے ایسی عورت کا انتخاب کرنا تھا آپ کی؟ یہ بات سننی تھی تو حضور کا چہرہ مبارک اشاش بشاش ہو گیا۔ لیکن ام المومنین جب قضاء حاجت کے لیے گئی، ایک عورت اس کے ساتھ تھی، اس کا دوپٹہ جو تھا نا پاؤں کے نیچے آ گیا، گر گئی وہ عورت۔ تو اس نے کہا کہ فلاں مستح کی یہ ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو بڑے صحابی ہیں تو آپ اس کو اس طرح کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے اس میں وہ بھی شامل ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کے رشتہ دار تھے اور غریب تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کی ساری کفالت کرتے تھے، اخراجات وغیرہ۔ انہوں نے کہا کیا بات کی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے قصہ سنایا صدیقہ عائشہ صدیقہ، تم اتنا ان کا بخار چڑھ گیا، اور پھر حضور سے اجازت دی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤں۔ حضور نے فرمایا ہاں چلی جائیں۔ یہ بھی ان کو بڑا صدمہ تھا کہ پہلے میں اجازت دیتی تھی، حضور نے فرمایا ضرورت نہیں ہے، اب حضور نے کوئی خاص رکاوٹ بھی نہیں ڈالی، چلی جائیں۔ تو وہاں بیمار ہو کر ان کی والدہ کو بھی پتہ لگ گیا، سارا گھر اور پورا خاندان پریشان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کرسی کے لے گئے عائشہ صدیقہ کے اور سرانے بیٹھ کر فرمایا عائشہ ایک بات کرو، بتاؤ کچھ حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو اللہ فرمائیں گے آپ نے اپنے اوپر تہمت کیوں لگائی، اور اگر میں کہتی ہوں میں پاک ہوں تو کوئی لوگ یقین نہیں کرتے۔ اتنا بڑا پروپیگنڈا ہو چکا ہے، کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں آپ کو بتا دیں گے۔ ام المومنین کہتی ہے کہ مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میرے حق میں قرآن اترے گا۔ میرا خیال تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی الہام کے ذریعے، کشف کے ذریعے حضور کو بتا دیں، لیکن اللہ نے، حضور وہاں ہی تھے
تو اللہ نے سورہ نور اتاری. سورہ نور میں ساری صفائی ہو گئی. تو حضرت صدیقہ کے والدہ نے کہا کہ آپ حضور کا شکریہ ادا کریں. فرماتی کہ ساری عمر میں نے کبھی ایسی گستاخی نہیں کی، لیکن اس دن چونکہ صدمہ تھا بڑا، اس دن میں نے کہا میں حضور کی کیوں شکریہ ادا کروں، اللہ کی کیوں نہ کروں، کیونکہ حضور بھی متاثر ہو گئے تھے ایسے میں اس سے. تو اللہ کا شکریہ. تو مجھے ساری عمر ندامت تھی کہ یہ لفظ میں نے کیوں کہا، لیکن بہرحال میں نے حالات کو دیکھا، میں نے کہا یہ اللہ نے پوری صورت اتار کر اس میں ان کی طہارت، پاک دامی، ان کی شان، اور پھر اصلاح معاشرے کے لیے قوانین اترے تاکہ آئندہ کوئی ایسی صورت نہ ہو. تو یہ سلسلہ الحمدللہ یوں چلا. سورۃ انزلناہا، ایک صورت ہم نے اس کو اتارا. وفرضناہا یعنی فرضنا احکامہا، انزلنا یعنی انزلنا الفاظہا، وفرضنا احکامہا، میں نے یہ صورت اتاری اس کے الفاظ اور اس کے احکام میں نے فرض کیے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس کے اندر اتاری نشانیاں واضح. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. قانون اول کیا آ گیا؟ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، مارو ان میں ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 درے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهَا رَأْفَةٌ، اور نہ رہے تمہاری دل کے اندر ذرا بھی کوئی رافت، نرمی بھی نہ ہو، کوئی ترس نہ ہو کہ بھئی یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. عاشم یعنی فی دین اللہ، اللہ کی دین میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر آپ کا ایمان ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، تو پھر آپ اس میں بالکل لحاظ کسی کا نہ کریں. وَلْيَشَدَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر ہو جائیں ایک جماعت ایمان والوں کی، یعنی چھپ کے نہیں ہے. یا میں کہتا ہوں یہ ایسا قانون ہے، اور یہ ان کے لیے جو غیر شادی شدہ ہو. شادی شدہ مرد و عورت اس کے لیے تو رجم ہے، سنگساری ہے. لیکن اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں. لیکن مارو کہاں؟ او لیاقت باغ میں. ایک زانی مرد ایک زانی عورت کو آپ شرعی سزا دے دیں، پورے ملک سے زنا کی بنیاد نکل جائے. اسلام کا قانون ایسا ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو پکڑے جاتے ہیں دوسرے دن، کوئی پہلے تو پکڑے نہیں جاتے، ان کے وسائل ایسے ہوتے ہیں. جب پکڑے بھی گئے دوسرے دن عدالت سے ضمانت ہو گئی، تیسرے دن رہا ہو گئے. وہ کہتے کیا کیا میں نے، ہفتہ اندر گزار دیا تو کون سی بات ہے. سمجھا؟ اس لیے یہ سزائیں، یہ جرم، یہ جرائم بے شمار ہیں کہ ملک کے اندر اللہ کا قانون نہیں ہے. ایسے میں نہیں، قانون اللہ کا ہوتا تو ایک قانون نافذ کر لو. ایک چوری کرنے والا چوری کر لے، اس کا ہاتھ کاٹ کرنا آپ مری روڈ پر لٹکا دو. ایسے میں نہیں کہ یہ ہے چور کی سزا. آپ دیکھیں میری چوری کر لیں. ایسے میں یہاں تو ڈاکے مارے جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے. انگریز کے قانون کے اندر نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، نہ فریاد رسی ہے. یہ تو لٹکانے کی بات ہے. بس عدالت گئے پھر چلتے رہو، خاندانوں تک جاؤ. باپ مر جاتا ہے پھر بیٹا مقدمہ کرتا ہے. ایسے میں نہیں، پھر چھٹکارا نہیں ہوتا. آخر جج تک کس کی رسائی ہو گئی، بس بات ختم ہو گئی، کہتے بری ہو گیا. ہمارے علاقے میں 8 قتل ہوئے تھے دن دیہڑے، اور وہاں جج نے، سیشن جج نے پیسے لے کر ان کو
بری کیا. مجھے بہت تکلیف ہوئی. ہمارے رشتہ دار نہیں تھے، دور کے تھے. تو میں اس جج کو میں نے کہا کسی اور میٹنگ میں، وہاں تو ہم بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا جی یہ آپ نے کیسے فیصلہ کیا؟ کہنے لگے بس ان پر ثابت نہ ہو سکا. میں نے کہا پھر آپ کے والد صاحب نے کام کیا تھا. کوئی 10-8 آدمی مارے گئے ہیں، قتل ہو گئے. یہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ یہ تو نہیں ہے. آدمی مارے گئے ہیں، جنازے ان کے ہو گئے ہیں. تو اب یہ نہیں تھے تو کون ہے اور بتاؤ نا قاتل کون تھے؟ ان کو پکڑو. بھئی یہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے سے پولیس مل جاتی ہے، کیس کو ادھر ادھر کر لیتی ہے، اس کے بعد عدالتوں میں جاتے ہیں. پھر وکیل جو ہیں ماشاءاللہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. تو پھر ان کے جو چکر ہیں وکیلوں کے، تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو اس اعتبار سے ان کے چکر الگ ہیں. پھر جا کر عدالت جب جج کے پاس جاتے ہو، اس تک جس کی رسائی ہوگی، جس کی لاٹھی اس کی بحث. اس لیے انصاف نہیں ہو رہا تو امن نہیں ہے. عدل ہوگا تو امن ہوگا، عدل نہیں ہے تو امن. اور عدل کا نظام صرف اور صرف اسلام پیش کرتا ہے. جاہلیت کے دور میں یہ سارے جرائم ہو رہے تھے جو آج ہو رہے ہیں، یہ سب جاہلیت کی. یہ بے روی، یہ فحاشی، یہ عریانی، شراب نوشی، زنا خوری، یہ قتل و غارت، ڈاکے، لوٹ مار، یہ سب کچھ تھا. اللہ کے پیارے حبیب تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، نظام عدل لائے. تو پھر نتیجہ یہ نکلا یہاں تو بڑوں کے لیے قانون اور ہے، چھوٹوں کے لیے، غریبوں کے لیے اور ہے، امیروں کے لیے اور ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاندان کے لوگ آئے کہ ہماری ایک لڑکی کے اوپر، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس نے چوری ثابت ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہمارے خاندان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، آئندہ اس کی زندگی بھی تباہ ہو گئی. آپ کوئی صورت کر لیں اس کے لیے، ہم پورا خاندان جو ہم پر بوجھ رکھے، جو، لیکن یہ مسئلہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تک بات نہیں پہنچا سکتے تھے. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ جو حضور کے متبنہ تھے، کہا کہ ان کے ذریعے سے ہم بات کرتے ہیں. انہوں نے حضور سے بات کی تو حضور جلال میں آئے، فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹتا. یہ ہاتھ کاٹا گیا تو پورے ایک وقتی طور پر تو کہ بدنامی ہو گئی، لیکن پورا خاندان ڈر گیا پھر کوئی چوری کر لے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو عدل نہیں ہے، تو پھر تو مسئلہ سارا چل رہا ہے سب میں. یہ ہو گیا وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، چاہیے حاضر ہو جائیں ایک جماعت ایمان والوں کی، دیکھے تاکہ ان کی رسوائی زیادہ ہو جائے اور ان کو عبرت ہو جائے. الزانی لا ينكح، اللہ یہ آ گیا، یہ دوسرا حکم آ گیا. پہلا حکم تو آ گیا کہ فجلدوہم، یہ آ گیا. دوسرا حکم آ گیا الزانی لا ينكح الا زانیۃ، زانی جو ہے نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے، او مشرکہ یا مشرکہ سے. والزانیۃ، اور زانیہ عورت جو ہے لا ينكح نہیں نکاح کرے الا زان مگر زانی مرد سے، او مشرک یا مشرک. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ حرام کی گئی ایمان والوں پر. مطلب ہے کہ علی المؤمنین کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والا ہوگا وہ ایسا کام نہیں کر سکتا. حرم ذلک، تو یہ لوگ تو آزاد لوگ ہوتے ہیں. بیوی کہیں ہوتی ہے، خامند کہاں ہوتا ہے، وہ جا کر نوکری کرتی ہے، کدھر خامند کسی اور جگہ ہے تو جہاں کبھی رات کو آ گئی کبھی نہیں آئی، کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ نوکری ہے. آسمیاں نے تو خامند کسی اور طرف ہوتا ہے، وہ کسی اور طرف ہوتے ہیں. یا اللہ نے فرمایا زانن او مشرک، مشرک
یعنی زانیہ اور زانی کے ساتھ شرک کا کیا تعلق ہے، یہ ایک نقطہ ہے۔ تو اللہ نے عجیب بات کی کہ جس طرح زانی جو ہے نا وہ اپنی عورت پر اکتفا نہیں کرتا، مشرک جو ہے ایک رب پر اکتفا نہیں کرتا، اس طرح زانیہ جو ہے ایک خاوند پر نہیں، اور مشرکہ جو ہے اس کی بھی کئی دروازے ہیں، کبھی اس در پر جاؤ جھکو، کبھی اس در پر جھکو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زانی کو اور مشرک کو، سبحان اللہ، زانی کو اور مشرکوں کو ملا لیا اللہ تعالیٰ نے، کہ جیسے ان کو ایک اللہ پر اکتفا نہیں ہوتا، ان کی کئی در ہیں، اس طرح ان کا بھی اکتفا نہیں ہوتا۔ سمجھ میری بات کو، یہ مسئلہ ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ، حرام کیا گیا ایمان، یعنی ایمان کیوں؟ جب ایمان والا دیکھتے لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زنا کرنے والا نہیں جو زنا کرے ایمان بھی رہے، عاشم یا نہیں۔ تو جب ایمان چلا جاتا ہے تو مومن کو تو ایمان کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں جب ایمان گیا تو میرے پاس رہا کیا، لہذا بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے زنا سے دور رہتا ہے، بلکہ اس کے قریب ہی نہیں جاتا۔ ہاں یہ لوگ جو ہے نا کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز باز کے ساتھ جاتے ہیں، کبوتر مشرکات میں تلاش میں کچھ بھی ہو بھئی کچھ ساتھ ملے گا، کوٹی چھوٹی کار ہوگی، ایسا کیا نہیں، جہیز ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بازاری ہے، بے پردہ ہے، بے دین ہے۔ اور لوگ بھی دیکھتے ہیں جب رشتہ کریں، اچھا اس کا لڑکے کا کاروبار کیا ہے، اس کی آمدنی کیا ہے، واہ یہ پوچھتے ہیں، چاہے وہ شراب کی آمدنی ہو، چاہے وہ اور کسی فراڈ کی آمدنی ہو، اس آمدنی نہیں پوچھتے کہ لڑکا جو ہے نا وہ کس معیار کا ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم ایک معیار بنا لیں، صرف میں کہتا ہوں شادی میں، کہ آوارہ لڑکی کے ساتھ کوئی نکاح نہ کرے، آوارہ لڑکے کو کوئی رشتہ نہ دے، میں کہتا ہوں کہ 95% لڑکے لڑکیاں ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہو کہ بھائی کل ہمارا رشتہ ہی نہیں دے، اس لیے لیکن یہاں تو ہے ہی نہیں، جو زیادہ آوارہ ہو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، بس پیسہ باقی وزانی وحرم المؤمنین والذین یرمون المحصنات، یہ حکم نمبر 3 آ گیا، والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو مارتے ہیں زنا کا، یعنی مطلب ہے زنا کی نسبت کرتے ہیں، یرمون مارتے ہیں پاک دامن عورتوں کی طرف، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم، مارو ان کا انجام کیا ہے دنیا میں، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے اس کو مارو، ولا تقبل لہم شہادۃ ابدا، اور اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے مردود ہو جائے گی، لا تقبل، نہیں قبول کی جائے گی اس کی شہادت کبھی، کہ بھائی اس فلاں آدمی نے فلاں جگہ جھوٹ بولا تھا، جب جھوٹ ثابت ہو گیا لہذا یہ سچ بھی بولے اس کا اعتبار کوئی نہیں۔ جھوٹ اتنی بری بیماری ہے، آدمی جب بولتا ہے تو آدمی ایک دفعہ جھوٹ اس کا ثابت ہو گیا تو پھر لوگ کہتے ہیں اس میں بھی جھوٹ بول، چاہے وہ سچ بولتا ہو، آدمی جو ہے نا معیوب ہو جاتا ہے کہ بھائی اب ہو سکتا ہے اس میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، یہ آ گیا، سمجھو آ گئی۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ بھئی ایک تو اس کو کوڑے لگیں گے 80، اور جس کو پتہ ہے کہ اگر میں جھوٹی گواہی دوں اور غلط ثابت ہو جائے مجھے کوڑے لگیں گے تو کون پھر دیتا ہے؟ یہاں تو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، کس نے پوچھنا نہیں ہے، میں واللہ باللہ سبحان اللہ فلانی ہوں، اور جھوٹ بولے گا، 50 روپے پر شہادت دے دیتے ہیں، عدالتوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اصل میں کوئی کام نہیں، اس کام کے لیے بیٹھے کہ کوئی جھوٹی گواہی ہم سے کرا دے، ہمیں 2-4 پیسے ملیں، یہ باقاعدہ اجرتی لوگ ایسے موجود ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں۔ انجام کے اخرى یعنی دنیا کی سزا یہ ہوگی 80 کوڑے بھی لگیں گے اور مردود و شہادت بھی ہو جائیں گے،
اور آخرت کے اعتبار سے بھی گناہ گار ہوں گے. یہ نہیں کہ یہاں اس نے کہہ دیا اور کوڑے لگ گئے ختم ہو گیا. نہ، یہ تو دنیا کی اس کی عبرتناک سزا اس کی ذلت کے لیے تھی. اصل سزا تو آخرت میں ملے گی کہ آپ نے کسی کی حق تلفی کیوں کی، کسی پر جھوٹی تہمت لگانے میں شہادت کیوں کی. الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہیں توبہ کی من بعد ذلک واصلحوا، اپنی اصلاح کی، فإن اللہ غفور رحیم. بس غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگی، سزا بھی مل گئی، اللہ مجھے معاف کر، آئندہ نہیں کروں گا. کیونکہ توبے کی 3 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز چھوڑ دے، چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے. اور دوسری شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دل سے اس کو برا سمجھ لے کہ میں نے غلطی کی، میں نے غلاظت کھائی، یہ میں نے کیا. یہ 3 باتیں آ جائیں تو توبہ. اور چوتھی شرط اگر حقوق العباد ہے، اس میں اس نے قسم اٹھائی ہے تو اس میں اس کی ادائیگی ضروری ہے. یہ نہیں کہ توبہ کرے گا اور لوگوں کا مال کھائے، تو کسی کا مال کھایا ہوا توبے سے معاف نہیں ہوتا، وہ تو اس کا حق ہے. تو اس لیے حقوق اللہ میں 3 شرطیں ہیں توبے کی. حقوق العباد کے اندر 4 شرطیں ہیں، اس میں 4 شرطیں. یہ آ گیا والذین یرمون ازواجہم. یہ چوتھا قانون آ گیا لعان کا. ایک شخص اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے. اکثر خاوندوں کا ایسا ہوتا ہے، بعد میں کہتے غلطی ہو گئی. بھائی پہلے اس کو بدنام کر لیے، پھر کہتے غلطی. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اس کے لیے گواہ نہ ہو، الا انفسہم، مگر خود کہتے میری بیوی ٹھیک نہیں، یا اس نے دیکھا. لیکن چونکہ اللہ نے دروازہ بند کرنا ہے اس سلسلے کا، تو دیکھ لیا، اس نے خود دیکھا، کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس نے ایک دم عدالت میں قاضی کے پاس لے گیا، تو اس کی تو بدنامی کر دی اس نے. اب یہ نہیں ہے کہ کہے جی میں پشیمان ہوں، پشیمانی نہیں چلے گی. اب تو یہ چلے گا کہ بھئی تو اگر تیرے پاس گواہ نہیں ہے اور تو 4 دفعہ قسم اٹھائے گا. 4 دفعہ، 4 گواہ ہیں نا اس کے اندر، یہ حدود کے اندر 4 سے کم نہیں چلیں گے. وہ بھی مرد، عورت نہ ہو، کیونکہ عورتیں تو اکثر جذبے میں آ کر کسی پر تہمت لگا دیتی ہیں. مرد 4 ہوں، عادل ہوں. لیکن یہاں 4 گواہ نہیں، تو 4 دفعہ قسم اٹھائے گا کہ میں جو کہتا ہوں ٹھیک کہتا ہوں. اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا اللہ کی میرے اوپر لعنت ہو. یہ اب عورت سے میں اگر عورت نے تسلیم کر لیا تو بات ختم ہو گئی، اس کو سزا مل جائے گی، معاملہ تو گیا ان کا. اور نہیں، عورت کہے گی یہ جھوٹ بولتا ہے، تو عورت بھی 4 قسمیں اٹھائے گی کہ یہ میرا خامند جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے. اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر یہ خامند سچ بولتا ہے تو اللہ کی میری اوپر لعنت ہو. تو قاضی کہے گا جا با، اب دونوں الگ الگ ہو گئے، اب تمہارا گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ بات آ گئی. اب گواہ تو ہوئے نہیں، لیکن ایک دوسرے پر بدگمانی پیدا ہو گئی. بدگمانی تو پھر زندگی کیسی گزرے گی؟ جس کو اپنی عورت کے اوپر شک شبہ ہو وہ کہاں عورت کو رکھتا ہے؟ عاشق میں آئی وہ تو دوسرے نے کہا پتہ ہے اس وقت آپ نے کیا کیا؟ وہ تو ساری عمر ایسی شریعت نے کہا بس اب ان کا مسئلہ ختم ہو. قاضی کا آزا فراق ہو گئی نہیں ہوا بہن، بات چلا گئی، ختم ہو گئی. یہ آ گیا والذین ولم یکن یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں گے زنا کے، ولم یکن لہم شہداء، ان کے گواہ نہ ہو، الا انفسہم، مگر خود اس کی ذات ہے. فشہادت احدہم 4 شہادات، ان کی گواہی ایک آدمی کی 4 دفعہ گواہی ہوگی. میں انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچ کہتا ہے. والخامسۃ، 5ویں مرتبہ، ان لعنت اللہ علیہ، لعنت اس کے اوپر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، غضب ہو کہ جھوٹ بول. ویدرؤ عن العذاب،
اور دور ہو جاتا ہے عورت سے. اگر اس عورت نے خاموش ہوئی تو پھر تو سزا ملے گی. وَيَدْرَوْا عَذَابُ اور دور ہو جاتا ہے عورت سے عذاب. انتشر اربع ان العذاب انتشر اربع شہادات کہ وہ بھی 4 دفعہ گواہی دیں. واللہ باللہ ثم تاللہ میرا خاوند جھوٹ بولتا ہے. میرا خاوند کئی لوگ ایسے کر لیتے ہیں کسی اور عورت کے ساتھ اس کے نسبت ہو جاتی ہے تو پہلی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے اس پر تہمت لگا دیتا ہے. اس لیے شریعت نے دروازہ سبحان اللہ تعالیٰ مردوں کا بھی خالق مالک ہے عورتوں کا بھی ہے. اللہ لحاظ دونوں کا کرتے ہیں. اب خاوند نے ایسے ہی کہہ دیا جان چھڑانے کے لیے کسی عمر کے ساتھ رلا ملا ایسے کرتے ہیں بے ایمان کئی ہوتے ہیں. تو عورت کو اختیار ہے کہ آپ یا تو تسلیم کریں نہیں تو اب بھی 4 دفعہ کہیں کہ میرا خاوند جھوٹ بولتا ہے. واللہ باللہ ثم تاللہ میرا خاوند جھوٹ بولتا ہے. اور 5ویں دفعہ یہ کہیں وَيَدْرَوْا أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ یہ خاوند جھوٹا ہے. والخامسۃ 5ویں مرتبہ ان غضب اللہ علیہ غضب ہو اس کے اوپر ان کان من الصادق میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر میرا خاوند سچ کہتا ہو. عاشمیہ نہیں ولولا فضل علیکم ورحمتہ اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی وان اللہ تواب الرحیم اللہ توبہ قبول کرنے والا تواب حکیم حکمت والا ہے. یہ جو قوانین ہیں اس کے اندر اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں. عاشمیہ نہیں تو اگر اللہ تواب الرحیم لفضحکم تم تو ذلیل ہو جاتے. اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا کوئی آدمی ذرا عورت سے تنگ آ جاتا فوراً تہمت لگا دیتا. بھائی لگانے کے بعد پھر تجھے ثابت بھی کرنا ہے. ثابت نہیں ہے تو 4 قسمیں اٹھاؤ 5ویں دفعہ اللہ کی لعنت. عاشمیہ نہیں یہ کہو اور ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے پھر تو خاوند عورت کو سزا ہے. نہیں تو الٹا اس پر آ جائے گا مسئلہ. ولولا ان الذین جاؤوا بالافک یہاں سے آ گیا قانون بھائی. اور تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان الذین جاؤوا بالافک بے شک آئی جو لوگ اس طوفان پر اس تہمت پر افک اس تہمت پر عصبۃ منکم یہ دوسری تسلی ہے. وہ ایک جماعت تم میں سے کافر تو ہیں ہی ہیں وہ اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں اور صوم و صلات کے پابند کہتے ہیں عصبتوں میں اس سے مراد کوئی چونکہ اور بھی کئی شامل تھے نا. اصل تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تھا لیکن 7 اور بھی تھے. عاصم یعنی حضرت مصطح وہ بھی متاثر ہو گئے تھے. حمنا اس کی والدہ وہ بھی متاثر ہو گئی تھی. یہاں تک کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی تھے حضور کے دربار کے شاعر تھے وہ بھی قریب متاثر ہو. اس لیے بعد میں جس وقت وہ یہ کرتے تھے تو حضرت کسی صحابی نے کہا کہ یہ کیا ہے اس نے کل کیا ام المومنین وہ برا بلا کہا تو انہوں نے کہا نا تو حضور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا اس میں شامل تھے. کہنے لگا ٹھیک ہے متاثر ہوئے ہوں گے لیکن حضور کے دربار کے شاعر تھے میں اس کو کچھ نہیں کہتی. ایسے میں اتنا لحاظ تھا. اچھا نہیں کرا یہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم وہ لوگ جو آئے طوفان کے اوپر ایک جماعت تھی تم میں سے لا تحسبوا شرا لکم لیکن یہ تیسری تسلی ہے حضور آپ یہ نہ سمجھے کہ اس میں آپ کا شر ہے. اس کے اندر تو بڑا خیر ہے. اللہ نے پوری صورت آپ پر اتاری اور ام المومنین کے اللہ نے ایسی صفائی کی کہ جو ام المومنین کے خلاف بات کرے گا سمجھو قرآن کے خلاف کر رہا ہے. قرآن کے خلاف اللہ نے کتنی شان دے دی. شر لکم آپ گمان نہ کریں کہ یہ تمہارے لیے شر ہے بل ہوا خیر لکم بلکہ تمہارے لیے یہ خیر ہے. لکل امرئ ما اکتسب ہر ایک کے لیے جو اس نے کسب کیا. اچھا یعنی جتنا حصہ لیا اتنی اس کی سزا ہوگی.
جو بھی اس کے اندر شریک رہا اس پر ہاں جی، خواہ اس نے لسانی طور پر کیا یا قلبی طور پر کیا یا سکوتی طور پر. بعض تو لسانی تھے عبداللہ ابن ابی، اور کچھ ایسے تھے جو قلبی تھے کئی متاثر، اور کچھ ایسے تھے جو نے سکوت اختیار کیا کہ ہم نے کچھ نہیں کہنا. اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک کے لیے گناہ ہے اپنے اپنے در. جو پروپیگنڈے میں تھے ان کے تو بڑی سزا ہے، جنہوں نے متاثر ہو گئے اس سے ذرا کم سزا ہے، اور جو خاموش ہو گئے ان کے لیے بھی سزا ہے. اس لیے کہ ام المومنین کی صفائی بیان کرنا یہ ہر مسلمان کے فرائض میں شامل تھا. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور وہ جس نے اٹھایا اس بڑے گناہ کو، بڑے حصے کو، کبر بڑے حصے کو، عبداللہ ابن ابی، منہم لہو عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ولولا اذ سمعتموہ، سبحان اللہ، لولا مومنین کو اللہ نے ناسخانہ طور پر اللہ تعالیٰ ملامت کرتے کہ آپ خاموش کیوں ہیں. اللہ، یہ ہے طریقہ. کسی کے ساتھ تعلق ہو تو پھر تو کھل کے کرو اور ہر ایک کو جواب دو، ٹیم پر جواب دو، اس کا لحاظ نہ کرو. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں ایسا نہ ہوا جب تم نے سن لیا. ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، خیال کرتے ایمان والے مرد اور عورتیں بِأَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں کے اندر خیراً، بہتری کا. وہ کہتے ہیں ہاں نہ، یہ بالکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، جو بھی ہو گیا یہ غلط ہے، جو نسبت ہے یہ غلط ہے. وقالو، کہتے ہیں ھذا افک مبین، یہ واضح طوفان افک مبین. عاشم یعنی افک مبین، جیسے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، انہیں سنا، انہیں کہا لا 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 حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، یہ تو ممکن ہی کوئی نہیں. ھذا افک مبین. ولو جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائی اس تہمت کے اوپر 4 گواہ. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر نہیں آئے 7 گواہوں کے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے جھوٹے ہیں گئے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی دنیا آخرت میں، فَلَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ، عاشم یعنی البتہ پہنچتا تم کو، فِيمَا أَفَضْتُمْ مانا جو چرچا کر رہے تھے تم، جو دنیا میں تم نے اس کو پھیلایا، چرچا. أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ یہیں پکڑ لیتے، یہیں پکڑ لیتے آپ کو. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ فوری طور پر کسی کا مواخذہ نہیں کرتے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس میں توبہ طائی ہوئے، استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی. عاشم یعنی جو منافق بے ایمان تھے وہ دل میں رکھتے رہے، اور اس لیے تو اللہ نے پھر اس کے دل میں چونکہ ایمان نہیں تھا بے ایمان کا، پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا، اپنا کرتا مبارک اتار کر دیا، کیونکہ بدر کے موقع پر اس نے اپنا کرتا حضور کے چاچا حضرت عباس کو دیا تھا، تو اس لیے کرتا حضور نے اس بدلے میں کرتا بھی دیا، لعاب مبارک لے کر منہ میں ڈالا، اب جنازہ بھی پڑھا، قبر میں اتارا. اللہ نے فرمایا نہ، جس نے میرے نبی کے دامن کو داغدار کیا میں اس کو معاف نہیں کرنا. فرشتوں کو حکم دیا کرتا بھی اتار دو، لعاب مبارک بھی دور کر دو، اور حضور کو حکم ملا کہ آئندہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آئندہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں. ولا تقم علی قبری، ان کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہ کریں. معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا جائز ہے. عاشم یعنی اللہ نے فرمایا ان منافقوں کے اوپر نہ کرو، ویسے آپ قبر پر جا کر آپ پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر آپ دعا کر سکتے ہیں. عاشم سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور صورتیں پڑھ لیں، یہ سارے ثواب کریں، یہ جائز ہے. جیسے مردے کو دفن کرنے کے بعد یہ ثابت ہے کہ اس کے جناب علی آپ سر کی طرف سے سورہ بقرہ کی اول آیات مفلحون تک، اور پاؤں کی طرف سے آمن رسول سے لے کر آخر تک آپ پڑھ لیں اور دعا کر لیں، جائز ہے. عاشم یعنی تو قبرستان میں بھی دعا جائز ہے ویسی بھی،
اور مردے پر یہ پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے. لیکن لوگ ویسے جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے اور قبر پر نہیں کرتے. یا سنت ہے اس کو چھوڑ دیا ہے, یا کہ دعا کرو. بھئی پہلے آپ نے بس دعا کی, پہلے تو دعا ہی, جنازہ دعا ہے. آپ جب نیت کرتے کیا کہتے ہیں؟ 4 تکبیر صلاۃ جنازہ فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ کی, درود پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں, دعا واسطے حاضر. تو پہلے ثنا پڑھتے ہیں, اس کے بعد درود پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لحینا و میتنا شاید. تو یہ دعا نہیں ہے, جامع معنی دعا. اب بات کہتے ہیں او جی جنازہ ہی وہ نہیں ہو جی کہ دعا ہی کوئی نہیں. بھائی جو پہلے میں دعا کرتے رہے گا. جو حضور کے زبان سے نکلی وہ تو دعا نہیں ہے, اور نور الدین خیر الدین مانتے وہ دعا ہے. عجیب بات ہے. اپنی جب مسلط کرتے ہو اس کی بڑی اہمیت ہے. لڑائیاں ہوتی ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, اور جہاں حضور سے ثابت ہے وہ نہیں کرتے. کوئی قبر پر کرے نہ کرے یا جناب نکل جاتے ہیں. بھائی وہاں دعا سنت ہے, وہاں کرو. پوری قبرستان کے لیے کرو, اس کے لیے کرو. حضور کے قبر پر اتنا ٹھہرو پڑھو جیسے کہ اونٹ ذبح کر کے اس کو پھر بوٹیاں بنا کر تقسیم کر لیں. اتنا ٹھہرو ہوا, اس لیے کہ وہاں میت کو ضرورت ہے اس کی, اور اس آپ کا مانگنے کا, آپ کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اس کو. تو جہاں ہے اس کو پیچھے کیوں رہیں گے؟ بھائی یہ مسئلہ تو حضور کا تھا کہ عائشہ کیا ہو گیا تھا, وہ بتاتی کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا, بات ختم تھی. تم بے ایمان ہو, تمہیں کیا حق تھا کسی کی بیوی کے بارے میں؟ پھر ام المومنین جو ماں ہے تمہاری, قرآن سے نص سے ثابت ہے, ماں کے بیٹی لے ہوگی اور میرے خاندان سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو. دیکھا نسبت ہے. تو جب آپ ان کا احترام نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں حضور سے احترام ہے, نہیں ہے, غلط ہے. یہ ہے لازم ملزوم. جس کو حضور سے محبت ہوگی اس کو حضور کی ہر نسبت سے محبت ہوگی. جس کو اللہ سے محبت ہے اللہ کے کلام سے محبت کرے گا, اللہ کے نبی سے محبت کرے گا, کیونکہ یہ کلام اللہ ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے محبوب ہیں. حضور اللہ کے محبوب ہیں. تو جب محبوب ہے تو محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. حاصل میں نہیں. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے کون ہیں؟ جن کے سب سے زیادہ محبت اللہ سے. تو اللہ سے محبت کرنے کا ظاہری ادائیگی کیسی ہے؟ حضور کے ساتھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. بس بات یہ آگے, کیونکہ اللہ میں اللہ سے محبت کرتا, اللہ محبت کرتا. بھائی کرو تو پھر یہ ہوگا اللہ سے محبت ہے اللہ کا کلام پڑھو, اللہ سے محبت ہے اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو. بس یہ محبت کی علامت ہے. یہ ایسے میں عاشق رسول, میں فدائی رسول, چرس کا سوٹا لگائے گا میں عاشق رسول, میں عاشق اہل بیت ہوں, میں عاشق صحابہ ہوں. ایسے بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. صرف اپنا کاروبار کوئی لوگ کس پر چلاتے ہیں, کوئی لوگ کس پر چلاتے ہیں. بڑا ظلم ہے, بڑا ظلم ہے کہ لوگ کاروبار دنیا کا کریں, اسلام کا نام بدنام کریں. حاصل یا نہیں, یا کسی شخصیت کا نام بدنام کریں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. آپ ویسے کریں جو کریں, لیکن ان شخصیات کو لا کر اور آپ پھر اپنا کاروبار میں لائیں, یہ بڑا ظلم. اللہ اکبر. ولولا سمعتم, کدھر ہے؟ قلتم ما یکون لنا ان ولولا سمعتم, کہ ویسا جب تم نے سنا تھا, قلتم کہتے ہیں ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, توبہ توبہ سبحانک, اللہ تو پاک ہے, ھذا بہتان عظیم. اللہ اکبر. یہ بڑی توبہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ام المومنین, ایک بیوی کی بات, ہر بیوی شان والی ہے, ہر بیوی ہر ایک کا اپنی شان ہے. لیکن میں ایک دفعہ جا رہا تھا چھتر پہ, اللہ تعالیٰ غریب کے فرمایا, مولانا غلام غوث ہزاری رحمۃ اللہ, بڑے صاف دل انسان تھے, بڑے دلیر انسان. مانسیرے میں اڈے پر مجھے ملے, ہنسے. شاہ صاحب ہم نے تو رات کو آپ کی غیبت کی ہوگی, میں جلسے جا رہے تھے. وہ خالد صاحب بھی سر, میں نے کہا حضرت خیریت ہے؟
میں نے کہا بہت اچھا آدمی ہے شاہ صاحب، لیکن اس سے مودودیت کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا کہ مودودی صاحب اتنا بدبودار ہے کہ آپ کو اگی میں بو آ گئی اس کی۔ تو میں نے کہا حضرت میں تو حضرت لاہوری کا مرید بھی ہوں، شاگرد بھی ہوں۔ حضرت لاہوری نے خود کتاب لکھی ہے کہ مولانا مودودی سے یعنی ناراضی کے اسباب کتاب ہے، تو میں کس طرح کر سکتا ہوں حضرت لاہوری کا مرید ہو کر؟ تو آپ یہ کھل کر بولتے کیوں نہیں، ظالم مزل کیوں نہیں کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت میرا اور ان کا برابر نہیں ہے، تو بڑا آدمی ہے اور بڑے عمر کا ہے، آپ کا عمر بھی ہے، علم کے اعتبار سے بھی آپ بڑے ہوں گے یا وہ بڑے ہوں گے، میں تو چھوٹا سا طالب علم، تو میں اتنے اوپر جانا کہ مجھے ہمت نہیں ہے۔ اپنے عامسروں کے ساتھ بات کروں گا، لیکن بڑوں کے بارے میں بس خوش ہو گئے، مجھے ایک سینے سے لگایا، کہنے لگا بس آپ کے اندر یہ جو ادب کی چیز ہے نا، یہ بہت خوش ہو گئے اس سے، یہ ٹھیک ہے کہنے لگا۔ میں نے کہا آپ کا کام ہے، ہم جو مرضی کرتے جائیں، ہم تو بڑے چھوٹے سے لوگ ہیں۔ میں نے کہا ہم اتنے بڑے آدمی کا نام لے کر اور ہم یہ کرتے ہیں، ہم سے علم عمل عمر میں بہت بڑے تھے۔ تو یہ تو خیر چھوٹے لوگوں کی بات ہے بھائی، صحابہ کرام سبحان اللہ جن کا انتخاب اللہ نے کیا اللہ کی اپنے نبی کی شاگردی کے لیے، وہ خاندان رسالت جس کا انتخاب اللہ نے کیا، اور فرمایا کل حسب و نسب ینقطع یوم القیامت الا حسبی و نسبی، سارے رشتے کٹ جائیں گے، میرا رشتہ نہیں کٹے گا۔ پھر ازواج مطہرات النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ایمان والوں کی مائیں۔ تو ماں کے بارے میں کوئی آدمی ایسے گستاخی کرے، جو نبی کو نبی مانے گا تو وہ ازواج مطہرات کو ماں مانے گا، جو ماں نہیں مانتا اس کا مطلب ہے وہ نبی کو بھی، ہاں یہ ہے مسئلہ۔ یہ بات دور سے چلی گئی۔ اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھریں پھینکتے، دیوار آہینی پہ حماقت تو دیکھی۔ یہ دیکھیے، یہ میں اس لیے باتیں کرتا ہوں، لوگ سنتے ہیں اور میری کسی بات پر اختلاف ہو تو چلو، بجائے اس کے مجھے گالیاں دیں، مجھے جواب بتائیں، مجھے بتائیں کہ یہ غلط ہے، اس وجہ سے غلط ہے، یوں کرنا، یا میری بات مان لیں، اپنے ایمان بچانے کے لیے مان لیں۔ آج سمجھا نہیں؟ آپ کسی کافر کو کافر نہ کہیں تو کوئی بات اللہ پوچھے گا نہیں کہ آپ نے اس کو کافر کیوں نہیں کہا۔ ہے کافر، آپ تقریر نہیں کرتے کافر کافر کافر، لیکن کسی مسلمان کو کافر کہہ دیں اور وہ مسلمان ہو، آپ خود چلے گئے، ایسے میں وہ سارا کفر آپ کی طرف۔ تو مطلب ہے کہ ہمیں تو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ اور وہ ہستیاں جن کا تعلق حضور کے ساتھ ہے اور بڑی پکی نسبت ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ ازواج مطہرات کا انتخاب رب نے کیا، ہر بیوی کا سے نکاح اللہ کے حکم سے، حدیث چلی گئی تو قرآن بھی چلا گیا۔ آج سمجھا؟ تو آپ یہ کیا کرتے ہیں، کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ اپنی ایمان کی حفاظت کریں، کسی کے ساتھ عقیدت نہ رکھیں، یہاں مجبور نہیں کرتے کسی کو، ایسے میں نہیں، لیکن اس کے خلاف زبان درازی کرنا، لب کشائی کرنا، توہین آمیز کلمات اختیار کرنا، یہ اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں، آپ کا ایمان چلا گیا۔ تو ہمیں تو آپ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ جنت میں جائیں، حضور کی امت بڑھ جائے، ورنہ میں بھی فتویٰ لگا سکتا ہوں کہ میرے سوا سب گئے، ایک کہتا جنت میں میں ناچوں گا، وہ اتنی بڑی جنت ہے۔ حضور فرماتے میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، اور ہم نکال رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو کم کرو، کبھی حیات ممات کا مسئلہ، کبھی حاضر ناظر کا مسئلہ، کبھی علم غیب کا مسئلہ، کبھی نور بشر کا مسئلہ، یہ چھیڑ کر، کبھی صحابہ کے وہ آپس میں شکر رنجیاں ہوئی ہیں، ہوتی ہے۔ اللہ نے سب کو کر کے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جو ہوا میرا ہوا، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کیا، ہم کہتے ہیں معاف نہیں کریں گے۔ تم اللہ سے زیادہ غیرتی نکل آئے، پاگل ہو۔ یہ ہے مسئلہ، جی سمجھ گئے بات کو؟ ہاں کیا ہوا؟ اچھا جی کہاں چلا گیا جی؟ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ ایسی بات اللہ اکبر سبحان اللہ، لمثلہ، جو ام المومنین کے خلاف بکواس کیا توبہ کر لو، آئندہ ایسا اللہ نے منع کیا، لما تعودوا ابدا، اللہ نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی بات نہیں کرنا، لمثلہ اب ان کنتم مومنین، سبحان اللہ، یہ کیا ہو؟ میں ذرا توجہ کر رہا ہوں، ان کنتم، ایمان بچانا ہے، ام المومنین کے خلاف آئندہ لب کشائی نہیں کرنی، اگر کرو گے تو ایمان نہیں رہے گا، سمجھنا؟ یہ کیا ہے؟ یعظکم اللہ ان تعودوا ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی بات کرو تم کبھی بھی، ان کنتم مومنین، اگر تو ایمان والے ہو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِ، سبحان اللہ، اللہ کھول کھول کر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، یہ منافقین کے لیے زجر ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، بے وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ چرچا ہو بے حیائی کا، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے 1400 سال بعد میں آ کر منافقین ام المومنین کو معاف نہیں کرتے، ایسے میں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ بات رہے اور یہ سلسلے رہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لہم عذاب علیم، پکڑے جاؤ گے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے اس حقیقت کو اور تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم۔ اچھا جی، اب تابعین پر جو توبہ کیا نا، ان پر بھی تھوڑی تنبیہ ہے، ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہو تم پر، اس کی رحمت، وان اللہ، تو اللہ تعالیٰ یہ نہ ہوتا تمہاری توبہ بھی قبول نہ ہوتی، ہاں، لم تقبل توبتکم، تمہاری توبہ قبول نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ شفقت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الشیطان، تنبیہ مومنین کے لیے، اور تہمت کی وجہ بھی بیان ہو رہی ہے، ایسے میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ سارے شیطان کی چالیں ہیں کہ نبی کو بدنام کرو تاکہ نبی سے اعتماد اٹھ جائے، جب نبی سے اعتماد اٹھ گیا تو نبی کی باتوں سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں شاہ صاحب کو مانتا نہیں، لیکن شاہ صاحب نے یہ کہا ہے، تو بھائی شاہ صاحب مانتا ہی نہیں ہے تو میں نے کہا ہے، تو پھر کہنے کا کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے اگر میں مانتے ہو تو میری بات بھی مانو گے، لیکن جب میرے اوپر اعتبار نہیں رہے گا تو میری بات پر بھی اعتبار نہیں رہے گا، بات ختم ہو جائے گی، دین سے انسان کا سارا سلسلہ کٹ جائے گا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ تابعداری کرو شیطان قدموں کی، ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے قدموں کی تابعداری کرے گا، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، اس کا کام تو پھر یہی ہے کہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور نا پسندیدہ کا منکر، ناپسند کاموں کا، ولولا فضل علیکم، اگر فضل نہ ہوتا اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، سبحان اللہ، میں کبھی کسی کو پاک نہ کرتا، کبھی بھی میں توبہ ہی قبول نہ کرتا، یہ میری مہربانی کہ تم نے میرے نبی کے دامن کو داغدار بنانے کی کوشش کی، اب بھی توبے کا دروازہ
کھلا ہے، معافی مانگ لو کہ غلطی ہو گئی، آئندہ بس نہیں کروں گا، تو اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اس لیے سب مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے تعلیم ہے کہ جنہوں نے امہات المومنین کے بارے میں، ام صدیقہ کے بارے میں، یا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی باتیں، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں، ایسے میں نہیں، یا کسی عثمان غنی کے بارے میں، یا کسی صحابی کے بارے میں کوئی لب کشائی کی، آج کو اللہ معاف کر دے، یہ تو حضور کے قریب لوگ ہیں، میں اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہوں، اگر یہ مقبول نہ ہوتے تو اللہ نبی کی شاگردی کے لیے کیوں چنتے ہو؟ ہاں، اللہ کیا پسندیدہ نہ ہوتے، کیا چنتے؟ اور یہ ازواج مطہرات اللہ کیا مقبول نہ ہوتی تو یہ کیا ہوتا؟ ایسے میں نہیں، اللہ نے کتنا اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، ایسے میں فرمایا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تمام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ کسی پر تہمت لگ گئی، کسی کے خلاف پروپیگنڈا، نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے، غلطی کرو گے ڈبل سزا ہوگی، نیکی کرو گے ڈبل اجر ملے گا، یضاعف لکم، ڈبل اجر اللہ تعالیٰ تمہیں دے۔ لہذا ان کی شان ہی ہو رہے، ہمارے ان تک رسائی اور لب کشائی اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا اچھا جی، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے پاک کر لیتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، یہاں مسئلہ یہ ہو گیا، یہ آیت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہ حضرت مصطح جن کی وہ پرورش کرتے تھے، جب یہ معلوم ہوا کہ اس پروپیگنڈے میں وہ بھی شریک ہے تو حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ اس کا مالی تعاون نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ادھر سے اللہ نے توبہ قبول فرما دی، چونکہ نیک نیت کی تھی، غلطی سے متاثر ہو گئے، مخلص صحابی تھے۔ پروپیگنڈا جب ہوتا ہے نا بہت خطرناک ہوتا ہے، اپنے اپنے لوگ بھی بہت سے متاثر ہو جاتے ہیں، بری چیز ہے پروپیگنڈا۔ اس اعتبار سے یہ متاثر ہو گئے، لیکن جب مسئلہ کھل گیا نا وہ سچے دل سے تائب ہو گئے۔ لیکن صدیق اکبر نے کہا بھائی میں تیری خدمت کرتا رہا، میں تھوڑی نمازیں پڑھا، تو بڑے مسئلے ساڑھ، آپ نے بیٹی کے اوپر آپ نے تہمت لگائی، ام المومنین کے پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے، میں نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہ، بڑے یہاں صدیق اکبر کی شان کا پتہ لگتا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم، جو فضل والے لوگ جو ہیں نا وہ یہ نہ کرے، وسع، جن کو اللہ نے مالی دولت دی، وسعت دی ہے، ان یؤتوا اولو القربى، یہ کہ دیں، یہ ان نافیہ کا لفظ یعنی اللہ یؤتوا اولو القربى، کہ نہ دیں رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو فی سبیل اللہ، ولیعفوا ولیصفحوا، سبحان اللہ، ولیعفوا، بھائی درگزر کر دو، ولیصفحوا، خیال بھی نہ کرو، دل سے بھی بات نکال دو، ولیعفوا کا مطلب دل سے نکال دو، یصفحوا کا معنی یہ زبان سے بھی نہ کہو آئندہ، ایسے میں نہیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ اس وجہ سے معاف کر دے؟ واللہ غفور رحیم۔ حضرت صدیق اکبر نے جب سنا فوراً آدمی بھیجا اس کے پاس، اللہ نے تو آپ کی سفارش کر لی، اب ایسا کروں گا میں آپ کو ڈبل دوں گا، جو پہلے دیتا تھا نا اب ڈبل دوں گا۔ اللہ فرماتے پسند نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، اس وجہ سے کیونکہ صدقہ خیرات سے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتے ہیں، گناہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہ سبحان اللہ، دیکھو تو نتیجہ کیا نکلا بھائی، ایک آدمی سے غلطی ہوئی تھی لیکن جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی اللہ نے ان کو کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ آپ کہتے ہیں نہ 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 ہم تو معاف نہیں کریں گے، اللہ کہتے ہیں میں نے تو کر دیا، تم کہتے ہیں نہیں معاف نہیں کروں گا، تو یہ تو اللہ سے مقابلہ ہوا۔ اللہ ان الذین یرمون المحصنات
اچھا یہ وعیدیں تفصیلی وعیدیں ان کے لیے منافقین کے لیے، آشمیہ نے یہ منافقین کے لیے وعیدیں آ گئی. پہلے اجمال تھا، اب اس کی تفصیل ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اللہ سبحان اللہ، جو تہمت لگاتے ہیں ان پر جو پاک دامن غافلات ہیں، ان کو گناہ کا پتہ بھی نہیں. سبحان اللہ. آشدی کا کہ کیا کہ بھائی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اب مومنات، مومنہ بھی فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر. دنیا میں بھی ملعون ہے وہ شخص جو امت المومنین کے لیے بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ دیکھا آپ نے، مومنات، محسنات، مومنات، محسنات، غافلات، مومنات. اللہ نے 3 باتیں کی. پاک دامن، گناہ کا پتہ ہی نہیں، پکی ایمان والی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یوم تشہد علیہم السنتہم، یہ دن گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں، وایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، جو عمل انہوں نے کیا ہے. قیامت کے دن اللہ الیوم نختم علی افواہہم، زبانیں بند ہو جائیں گی. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اس دن ان کے ہاتھ پاؤں بھی ان پر لعنت بھیجے. ملعونہ، تو نے ام المومنین پر تو مت لگائی، اس کے علاوہ پروپیگنڈا، او بےایمانہ، او ملعون مردود، آپ نے صحابہ پر تو مت لگائی. اللہ، آپ دیکھا ذرا اللہ تعالیٰ نے کیسی تنبیہ کی. یہ اجمعین لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ملعون کی گئی دنیا آخرت میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یہ گواہی دیں گے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن دے گا اللہ، دین پر مانا جزا، سزا. دینہم الحق، اللہ سچی سچی سزا دیں گے. وَيَعْمَلُونَ، ان اللہ، وَيَعْلَمُونَ، جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچا ہے اور سچ کھولنے والا ہے. پتہ لگ جائے گا اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، اور کھول کر آ جائے گا سامنے. الخبیثات للخبیثین، یہ آگے جی مسئلہ. بھائی میرے نبی دنیا میں سب سے بڑے پاک دامن، نبی سے تقوی میں آگے کوئی نہیں ہے، لیکن تم نبی کی طرف نسبت کرتے ہو جس عورت کا، اور اس پر تہمت بھی لگاتے ہو، تو یہ تو نبی پر تہمت ہوگی. کیوں؟ خبیث خبیثوں کے لیے، خبیثہ خبیثوں کے لیے. تو لہذا نبی جب دنیا میں سید الطاہرین ہیں، اور ان کی بیویاں بھی سیدۃ الطاہرات ہیں، صرف پاک نہیں ہے بلکہ پاکوں کی کیا ہیں؟ سردار ہے. سبحان اللہ، سردار ہے. اللہ نے کیا شان دی. الخبیثات للخبیثین، قاعدہ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کریں. کیا کریں؟ پاک کریں. اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولو. لہٰذا اس آیات کی روشنی میں تمام ازواج مطہرات کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے. اور آل بیت کے اندر بات ہے یبیت بیتن، ایک ہوتا ہے دار، یہ ذرا میری بات سن، ایک ہوتا ہے دار، ایک ہوتا ہے بیت. دار تو وہ ہے نا جو دروازہ ہے نا بڑا، اسی نیچے اندر آ کے نا یہ مہمان خانہ ہے، یہ باورچی خانہ ہے، یہ غسل خانہ ہے، یہ سب اس میں شامل ہے دار کے اندر. اور بیت کون سی جگہ ہے؟ بات یبیت بیتن، جہاں آدمی رات گزارتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت. وہ رات کا جہاں گزارتا ہے وہاں کون ہوتے ہیں؟ بیویاں ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں. لہذا حضور کی ساری بیویاں آل بیت ہیں. آل
لیکن حضور کی اولاد بھی آل بیت ہے، کیونکہ خود اللہ کے پیارے حبیب نے جس وقت مناظرہ ہو رہا تھا وہ سے عیسائیوں کے ساتھ نجران کے، اور جس وقت مناظرے میں وہ ہار گئے لیکن ہار مانتے نہیں تھے، تو اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ، لے آؤ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، لاؤ ان کو۔ تو حضور نے بلایا کس کو؟ سیدنا علی کو بلایا، حضرت حسنین کو بلایا، حضرت فاطمہ زہرا کو بلایا، اور جب آئے حضور نے ایک چادر ان پر ڈالی، فرمایا اللہم ہؤلاء آل بیتی، اللہم، یہ تو گوئے کہ بیویاں تو بدرجہ اولا شامل ہے آل بیت میں، لیکن یہ بھی آل بیت ہو گئے، یہ بھی جو کہ بچے گھر والے، ہؤلاء آل اللہ مطہر، اللہ ان کو پاک کر۔ اس لیے ازواج مطہرات بھی آل بیت میں ہیں، اور حضرت حسنین، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی مرتضیٰ، یہ بھی کیا ہیں؟ آل بیت میں، وہ بھی پاک، یہ بھی پاک۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں۔ جو آل بیت بھی کسی کو پاک نہیں سمجھتا، عاصمیہ نہیں، اور وہ کسی اور کی طرفداری کرتا ہے حضرت حسین کے مقابلے میں، یزید کو فوقیت دیتا ہے، اس کا آل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یزید کی پارٹی کا ہے۔ اللہ اس کا حشر یزید کے ساتھ کرے، ہم حسین کی پارٹی کی، اللہ ہمارا حشر حسین سے کرے، کیونکہ حسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ایسے میں یزید کی طرفداری کرنے والے آل سنت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ ہمارے سارے اکابر نے اس کے خلاف لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ ہماری عادت نہیں ہے، لانتے بیچتے ہیں کسی پر، ہمارے پاس اور کام، قرآن کی تلاوت کیوں نہ کریں جو لانتے بیچتے رہے، لیکن یہ ہے کہ اچھا آدمی نہیں سمجھتے اس کو ہماری جمہور۔ اس لیے تمام یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارے جتنے محدثین ہیں، حالانکہ یزید سیدنا میرے معاویہ کا بیٹا ہے، وہ جل قدر صحابی تھے، لیکن اس کا بیٹا کیا ہو گیا؟ تابعی ہو گیا۔ لیکن دیکھو اللہ نے تابعی، تبع تابعین، سب سے محدثین نے روایتیں لی ہیں، ساری روایتیں نا تابعین سے، تبع تابعین، صحابی سے، تابعین تب لیے، کسی یزید سے بھی روایت لی پوری سیاست میں مجھے بتاؤ۔ کہتے جی قسطنطنیہ فتح کی تھی، بڑی دلیل کیا ہے بھئی؟ وہاں تو 8 حملے ہوئے تھے، پتہ نہیں یہ کون سے میں تھا جو حضور نے مغفور اللہ فرمایا، تو چلو مغفور اللہ، چلو تھا، میں کہتا ہوں ایک منٹ کے لیے، تو مغفور کیا ہوتا ہے؟ پہلے گناہ ہوتا ہے کہ پچھلے گناہ ہوتے ہیں؟ اس ٹائم تو اس کا گناہ نہیں تھا نا، وہ تو فوج میں تھا نا، فوجی تھا، ایسے میں نہیں، بعد میں جرم کی اس نے۔ تو یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے قربان ہو گئے، اب جو مرضی کرتے جائیں گے، عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ تیرا عقیدہ، پھر ان کا عقیدہ تو ایک ہی ہے کہ گناہ بعد میں کیے اور سزا پہلے مل گئی، یہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس کے بعد اس نے جو جرائم کیے ہیں، کہتے جی وہ تو اس میں تھا نہیں، تو عمران کہا جاتا ہے ہر جگہ یہ جو جرائم ہوتے ہیں، عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے کہاں کیا بابا؟ وہ تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا نہیں حکومت اس کی ہے، جو ہو رہا ہے ذمہ داری کس کی ہے؟ عمران خان کی ہے، مشرف کی ہے، فلاں کی ہے، ہاں، اس لیے ان کے اقتدار میں ہوا۔ اور پھر یہ بتاؤ، کہتے جی اس نے تو نہیں کہا تھا، تو چلو نہیں کہا تھا، آج معمولی سے 2% کا آدمی مارا جاتا ہے، اس کے لیے پوری حکومت ہل جاتی ہے، اور پکڑو جی، پھانسی چڑھاؤ جی، عبرتناک سزا دو۔ تو یہ بتاؤ کہ 72 نفوس کے سر کاٹے گئے، ان پر گھوڑے دوڑائے گئے، یزید نے کس کو سزا دی؟ کوئی یزیدی مجھے بتا دے، کوئی یزید کے پارٹی بازی والا بتا دے کہ کس کو سزا ملی اس اتنے جرائم کے باوجود۔ اس کا مطلب اس کا مشورہ تھا، ارادہ تھا۔ عبیداللہ بن زیاد جیسے مردود کو اس لیے تو بھیجا تھا اس نے، کیونکہ پہلا گورنر جو تھا وہ اہل بیت پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے فوراً اس کو بھیجا۔ وہ مردود تھا، اس کا باپ بھی مردود تھا، ایسے یعنی جنہوں نے ہمیشہ صحابہ کے خلاف کام کیا ہے، اس بےمان کو بھیجا ہوں، ایسے یعنی۔ اور پھر
جو کچھ ان کے ساتھ بے حرمتی ہوئی، ان کے سروں کو دوڑایا گیا اور نیزوں پر اٹھایا گیا اور جلوس نکالے گئے، تو یہ میں کہتا ہوں کہ عام مسلمان نہیں کر سکتا ایسا کام۔ اور اس کو چھوڑو، جب آل مدینہ نے پھر اس کی بیعت توڑ دی کہ ایسے ظالم کی ہم بیعت نہیں کرتے، تو وحشیوں کو بیچ کر مدینہ منورہ پر حملہ کر کے واقع حرہ مولانا زکریا رحمۃ کے فضائل مدینہ پڑھے گا، اپنے اکابر کی کتابیں پڑھیں۔ 700 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے اس کے اندر، عورتوں کی بھی حرمتی ہوئی، مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑائے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کے اندر پناہ لی تھی بیت اللہ کے اندر، کیونکہ من دخلہ کان آمنا، اللہ فرماتے امن ہے۔ اس نے آرڈر دیا وہاں کے گورنر کو کہ جاؤ مکے پر چڑھائی کرو، بیت اللہ کو ویران کرو۔ چنانچہ بیت اللہ پر منجنیق برسائے گئے، غلاف جلایا گیا ان کے پکڑنے کے لیے، اتنے میں یزید کا انتقال ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ ورنہ تو ان سے بیت اللہ بھی محفوظ نہیں تھا، نہ مسجد نبی محفوظ، نہ بیت اللہ محفوظ، نہ صحابہ محفوظ، نہ صحابیات محفوظ، پھر بھی طرفداریاں کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں پشاور گیا، ایک مجھے ایس پی صاحب تھے، سید تھے، کہ یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں روزانہ وہ یزید کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ذرا مجھے اس سے ملا، وہ کھانے پڑ رہے ہیں، کھانا کھایا، ہم چائے پی رہے تھے۔ میں نے کہا مولانا صاحب یہ سید خواہ مخواہ یزید، میں کہتا ہوں یزید کی طرفداری میں کئی سیدوں کو شیعہ بنایا گیا، اس ضد میں آ کر بنتے ہیں، ضد میں جہاں نہیں بھی تھے نا وہاں بنا دیا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے خدمت کی، کوئی خدمت نہیں ہے۔ آپ ذرا اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، آپ دیکھیں کہ آپ نے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ایسے میں مجھے جو مرضی کہو، آپ کے کہنے سے میرا کچھ نہیں بنتا، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، عقل فکر کی بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ جب آتے ہیں، جب کہتے ہیں اچھا جی یہ تو مولوی صاحب کی یزید کی طرف، وہ کہتے ہیں ہم تو پھر اس مولوی سے نہیں ہیں۔ مولوی سے کیا نہیں، اہل سنت کو بدنام کر، وہ سمجھے سارے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، حالانکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے شہاب و ثاقب کے اندر آپ پڑھے یزید کے بارے میں کیا کہا، قاری طیب رحمۃ اللہ شہید کربلا و یزید پڑھے نا، آپ اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں۔ اگر آپ نے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، دیوبندی نہ بنو، دیوبندی بنو، پھر اپنے اکابر کی کتابیں پڑھو، اس میں دیکھو کیا لکھا ہے۔ تو اس لیے بھائی ہمیں یہ کرتے، جب میں آل بیت کی تعریف کرتا ہوں کہتے ہیں شاہ صاحب یہ ادیشی آئینہ ہے، کیونکہ حسین کی تعریف تو میں کس کی کروں بھائی، یزید کی تعریف کروں، پھر میں سنی۔ اس لیے خارجیت ناصبیت کا زیادہ زور ہے اور رافضیت کا، اور خارجیت ناصبیت کی وجہ سے جو ہے نا رافضیت زور پکڑ رہی ہے۔ آپ ذرا تھوڑا جائزہ لے لیں، اب جائزہ لے لیں۔ ہمارے مانگشیرے میں ایک آدمی تھا جس کو جلوس نکالنے سے منع کیا، اور بڑے وہ ایک آدمی تھا تو کیا مقابلہ، سارے اکٹھے ہو گئے، نہیں نکالا۔ دوسرے انہوں نے وہ سارے نعرے شارے لے کر ایران بھیجے، وہاں انہوں نے 3 امام باڑے بن گئے۔ میں نے کہا چلو، ایسے نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، ایک گھر تھا، ایک گھر، اب 3 امام باڑے، مرکز بن گیا، مدرسہ بن گیا، اب روکو نا۔ یہ بات ہے کہ ہمیں کیا، تو میں بات کر رہا تھا کہ میں مولوی صاحب سے میں نے کہا اور سٹارٹ ہو گیا، اور جی وہ دنیا فتح کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ بعض ایسے جاہل ہوتے، اور جی یزید تو بیت اللہ شریف میں حرم شریف کے اندر بخاری کا درس دیتے تھے۔ بھائی بخاری کب آیا، یزید کب آیا؟ ایسے پاگل، ایسے میں نے ایسی بات ہے۔ تو میں نے جب اس نے بڑی تقریر کی نا 10 منٹ، تو میرے سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے، میں نے کہا یزید کے بچے ذرا میری بات سنو۔ جب میں نے یزید کا ہوئے شاہ صاحب آپ نے مجھے یزید کا، میں نے کہا کیوں، اتنا برا آدمی تھا؟ آپ باپ نہیں بناتے اور لوگوں کا باپ بناتے ہیں، بہت میں یزید کا بیٹا ہوں، کہہ دو نا۔ تو بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کاتب الوحی تھے، جن قدر صحابی تھے، ہاشمیہ نہیں، اس کو کیا پتہ تھا اب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا بیٹا بعد میں بدماشیاں کرے تو میرا کیا قصور ہے بھائی؟ میں نے تو اس لیے مدرسہ بنایا کہ یہ دین کی خدمت کریں، عبادت کریں، اس کو کاروبار بنا لے تو میرا جرم اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ان کو کیا پتہ، اولاد کا کیا پتہ ہوتا ہے کہ اندر سے کیا کرتے ہیں، اندر کیا کریں گے، علم غیب تھا کوئی؟ لیکن وہ تو ہادیہ مہدیہ، ان کا مقام تو اونچا ہے،
ایسے یا نہیں. لہذا ان کا لا کر یزید کے جرائم کے نسبت حضرت امیر معاویہ کی طرف کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى اس آیات کے خلاف ہے, اس آیات کے خلاف ہے. ایسے یا نہیں. لہذا یزید کی طرفداری کرو گے تو خارجی نسبی بن جاؤ گے. ایسے یا نہیں. اور اگر اس کے اس میں آ کر دوسری طرف جاؤ گے تو رافضی بن جاؤ. تو نہ رفض کرو, نہ خارجی بنو, نہ نسبی بنو. اہل سنت اللہ ہمیں قائم رکھے اہل سنت عقائد پر. میرا کوئی اگر عقیدہ نظریہ اگر اپنے اکابر کے طریق خلاف ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں, میں فوراً معافی مانگ سکتا ہوں, توبہ کر سکتا ہوں. میں جو کچھ کہتا ہوں اپنے اکابر کے ان تقریرات کے ان کتابوں کی روشنی میں کہتا ہوں. ہمارے اکابر کا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ تھا اور ہم ان کے علم عمل پر اعتماد کرتے ہیں. ہم تو اندھے مقلد ہیں اپنے اکابر کے, کیونکہ ہم نے ان کا تقوی دیکھا, ان کا علم دیکھا, ان کا عمل دیکھا. ہم سے کروڑوں درجے اونچے ہیں. ہم کہیں جی وہ نہیں سمجھتے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی ہماری حماقت ہوگی. ایسے میں وہ اللہ نے بہت کچھ ان کو دیا. اپنے اکابر کو دیکھو, علماء کی کتابیں پڑھو. یہ تو ضمناً بات آ گئی, بہرحال اچھی بات ہے. لیکن بات میں نے کیا کہا یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ آل بیت قرآن میں جو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یہ ازواج مطہرات کو خطاب ہے, پہلے بھی پیچھے بھی. اب سورت پڑھیں گے, پہلے آگے ان کا ذکر ہے. ہاں چونکہ حضور کا خاندان ہے اور حضور نے ان کو اہل بیت فرمایا, سمجھا نہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں پنجتن پاک. جو پنجتن پاک کو کہتے اے شیعہ ہو گیا نا پنجتن پاک ماننا, تو کیا ہے, تو ابو لہبی بن گیا, تو ان کو پاک نہیں مانتا. بھئی پاک تو تھے نا, حضور پاک, علی پاک, حسنین پاک, فاطمہ زہرا. ہاں 1.25 لاکھ جو آئے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم. وہ 5 تو پاک تھے, 1.25 لاکھ کو حضور نے پاک کر دیا. حضور ہمارا ایمان ہے کہ حضور اپنے مشن میں کامیاب ہے. کامیاب ہے کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں ناکام ہے وہ تو ایمان چلا گیا. کامیاب ہے, اگر کامیاب ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ سارے کیا ہیں؟ پاک ہیں. یہ تو حضور نے پاک کیے, وہ اللہ نے پاک پیدا کیے بس. تو پنجتن پاک کہنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. یہ ہماری مغالطے ہیں. ہم اپنے اکابر کو جانتے بھی نہیں. میں ابھی جو تفسیر میں اضافہ کر رہا ہوں نا, آخر میں نے تکمیل کے طور پر آل بیت کے ائمہ جو ہے 11 امام, ان سب کا تذکرہ آ رہا ہے. ایسے میں حضرت حسنین کریمین کا, حضرت امام زین العابدین کا, امام موسیٰ کاظم, امام جعفر صادق, امام کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام یعنی تو یہ 11 اور 12 تو آئے نہیں آتی. اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کر سکتا, وہ تو شیعہ کہتے ہیں کہ غار میں ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں غار میں نہیں ہے, وہ آئیں گے وہ. لیکن ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ وہ آئیں گے, دجال سے مقابلہ ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کے نصرت کے لیے آئیں گے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ایسے میں نہیں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہے ہی نہیں, چونکہ شیعہ کہتے ہیں امام آئیں گے, ہم نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے کہ شیعہ کلمہ پڑھیں گے تم کلمہ چھوڑ دو گے. یہ کون سی بات ہو گئی بھائی؟ حدیثوں میں ہے, ہمارے اکابر نے اس پر کتابیں لکھی ہوئی, لہذا وہ حق ہے. امام مہدی حضور فرماتے المہدیو من عطرتی, میرے اولاد سے ہو, آئیں گے آخر میں, اور دجال کا مقابلہ کون کرے گا؟ عیسائیوں کو ایمان نصیب ہوگا, یہودیوں کا قتل کون کرے گا؟ ایسے میں آئیں, وہ امام ہوں گے, عدل قائم کریں گے. لہذا وہ آئیں گے, آئے نہیں بلکہ آئے. بس یہ فرق اتنا ہے. ہم چونکہ وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو وہ کہیں گے ہم مانیں گے نہیں. بھائی کوئی بات ہو گئی بھائی. اگر وہ سچ کہتے ہیں تو ہم سچ کہو, جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی اصلاح کرو, اتنی بات ہے. تو بہرحال وہ تو اپنے جگہ پر مسئلہ ہے کہ ائمہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تو
انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ تو نسبت ضروری ہے حضور کے خاندان سے محبت، یہ ایمان کی بنیاد ہے. واللہ لا يدخل فی قلب رجل ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی. اللہ کی قسم ان کے دل میں ایمان نہیں جا سکتا جب تک میرے خاندان کی محبت اس کے دل میں پہلے نہ جائے. تو جب خاندان کی محبت ہوگی تو یزید کی محبت نہیں ہوگی. ہاں فتوے لگانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، لعنت یہ کوئی کیا ضرورت نہیں، نہ ہمارے پاس یہ ٹائم ہے، ایسے میں نہیں، اس کو چھوڑ دو. لیکن ہم اچھا آدمی اس کو نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہیں تو آپ کی مرضی. میں تو اس لیے اتمام حجت کے لیے میں نے بات کی کہ اپنے ایمانوں کو بچاؤ اور آل بیت سے اپنا تعلق جوڑے رکھو. عقیدت محبت یزید کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اس کو کسی نے تابعی نہیں کہا، صحابی تو خیر بڑی بات ہے، تابعی کسی نے نہیں کہا اس کو، ایسے نہیں. تو آپ کیوں ضرورت ہے کہ آپ اس کی وکالتیں کسی کے ذہن میں آ کر کریں؟ وہ جانے ان کا کام جانے، ایسے نہیں. آپ کو تو اپنا کام اپنے لیے، بھائی ہمارا آپ سے نہیں، ہم تو حسنین سے تعلق ہے کیونکہ قیامت کے دن تو ہونے کے ساتھ ہم جنت میں رہیں گے. وہ تو ہمارے وہاں کے ہوں گے، مطلب ہے انچارج ہوں گے، لہذا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. اللہ انی احبہما فاحبہما. حضور نے فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں. واحب من یحبہما، وہ جو ان سے محبت کرتا ہے آپ بھی ان سے محبت کریں. تو یہ تو معیار بنا لیا حضور نے عائشہ نے. اور فرمایا حسین منی وانا من حسین. یہ حدیثیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ کوئی غیروں کی حدیثیں تو نہیں ہے نا بھائی. تم سیاستہ بھی نہیں پڑھتے حدیث. حسین منی وانا من حسین کا کیا مطلب کہ میرا مشن آگے دین کا جو ہے حسین چلائیں گے. عائشہ نے خلافت راشدہ کے لیے لڑے کہ یزید کا نظام جو تھا شہنشاہیت لا رہا تھا، انہوں نے کہا نہیں خلافت رہے. لڑائی اس پر تھی کہ آپ خلافت راشدہ کا جو معاملہ ہے اس پر چلے. حضرت حسنین نے سب کے ساتھ مل کر جہادیں کی، کئی جنگوں میں شریک ہوئے. حضرت عائشہ نہیں، حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر کتنے غزوات میں شریک رہے، عثمان غنی کے دور میں کتنے غزوات میں شریک رہے، ان کے ساتھ رہے. عائشہ نہیں تو وہ بھی صحابی ہے. عائشہ نہیں تو ادھر صحابہ کی تعریف کرتے ہو، حسن کی تنقیص کرتے ہو، تو کون سے صحابی کی تعریف ہو گئی؟ کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ عائشہ نہیں. تو اسی طرح اس پر اتفاق ہے کہ دو حسنین بھی صحابی ہیں. علی مرتضیٰ تو حضور کے بھائی بھی ہیں، اور جن قدر عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلیفہ راشد ہے، خلیفہ رابع، خلیفہ راشد، ان کی شان ہے. بے شمار حدیثیں ان کے بارے میں آپ اپنی کتابیں میں پڑھتے ہیں، لیکن ذرا انصاف کے ساتھ دیکھیں. یہ میں نے چلو ایک بات کر دی اس لیے کہ بہت سے ہمارے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات ہوتے ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. اگر کسی کے ذہن میں اور بھی بات ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے. یہ نہیں ہے کہ جا کر باہر غیبت کریں، میرے سامنے بات کریں. سمجھا نہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یا ہمیں شک ہے یا شبہ ہے یا اس کا کیا جواب ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے. سمجھا نہیں. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مسئلوں میں شاگردوں کو رجوع کیا. امام صاحب نے ایک اور شاگردوں نے دوسری بات چلتے دلائل میں امام صاحب نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، میں رجوع کرتا ہوں. تو یہ بڑی بات تو نہیں، میرا کوئی علم کل تو نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں جو میں کہتا ہوں یہی ٹھیک ہے. نہ ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے ذہن میں ایسی ہو تو آپ مجھ سے اب بھی پوچھ سکتے ہیں، بعد میں پوچھ سکتے ہیں کہ جی یہ بات جو ہے نا یہ آپ بتائیں اس کا کیا حال ہے. تو میں بتا دوں گا، نہیں تو آپ کی بات مان لوں آپ کی بات مان لوں گا. ایسے بھی نہیں، اس اسلام میں کوئی ضد نہیں ہے. لیکن میں نے اس لیے بات یہ کہی تھی ضمناً کہ یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ اس کے اندر افراط و تفرید کے اندر شکار ہے اور جس سے نقصان ہوتا ہے. ایسے بھی نہیں. اور دوسری پارٹی کو، فرقے کو، مکتب فکر کو فائدہ ہو رہا ہے. ہماری اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہماری ایمان کا نقصان ہے اور ان کی پارٹی بن رہی. وہ خوش ہیں اس بات پر، ہم اس پر چل رہے ہیں. ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اللہ کے لیے. میں سب ان لوگوں کا احترام کرتا ہوں جو صحابہ کرام کے لیے لڑتے ہیں، ان کے لیے جنگ کرتے ہیں، جان دیتے ہیں. بڑی قربانی ہے، بڑی قربانی ہے. لیکن میں اتنی بات کرتا ہوں
کہ بھائی یہ تو کرتے رہے، لیکن صحابہ اہل بیت بھی صحابہ تھے، ازواج مطہرات بھی صحابیات تھے، تو اب سب کے لیے کریں۔ جب دونوں کی بات کریں گے تو پھر دشمن کو موقع نہیں ملے گا، ایسے میں نہیں، آپ اہل بیت کا بھی تعریف کریں، صحابہ کی کریں، دونوں کی طرف سے لڑیں آپ، اور پھر مزہ آتا ہے، اور لڑیں دار اخلاق کے اندر رہ کر، ایسے میں علمی بات کریں، علمی تقریر کریں، علمی باتیں کریں۔ دو مان لے گا نہیں مانے کم از کم سوچ آئے گی۔ اس لیے تو فرعون کے بارے میں کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ دو پیغمبروں کو کہتے ہیں کہ آپ نرم لہجہ اختیار کر کے یا تو ڈر جائیں، ایسے میں یا مان لے گا، تو بات یہ ہے کہ آپ لہجہ اپنا علمی اختیار کریں۔ بس یہ میں کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، اس پر کوئی مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، غریب جذباتی اچھے لوگ ہیں، بہرحال میں تو قدر کرتا ہوں، دل سے قدر کرتا ہوں ان کی، کہ قربانیاں بھی بے شمار ہیں، ایسے میں نہیں تو اس کی میں قربانیوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ اس میں چلے گئے، ایسے میں نہیں قربان ہو گئے صحابہ کی عظمت پر، ایسے میں نہیں، لیکن قابل قدر لوگ۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اور کرتا ہوں، ہمارے بچے ہمارے سب، یہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، اللہ نے بڑی مقام علمی دیا تھا۔ پہلے دورے میں جب مری میں نے شروع کیا تھا تو پہلے درجے میں دورے میں یہ تھے، وہاں مری میں میرے ساتھ پڑھا ہے، میری سند بھی ان کے پاس ہوگی ایسے مری۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی غیر لوگ نہیں ہیں، ایک لوگ ہیں، صرف طریقہ تبلیغ کے اندر میں کہتا ہوں کہ ہمیں نظر ثانی کر کے اپنے اکابر کا طریقہ ہم نے اختیار کرنا چاہیے، اس پر چلیں گے تو برکت ہوگی۔ بھارت سٹے بولو جی تو ایسا سو اچھا جنازہ میں لگا پڑھ کے آ جاتے ہیں، وضو ہے آپ پڑھ کے جاتے ہیں، سبق پڑھیں گے تھوڑا سا، سورت ختم کرنی ہے انشاءاللہ۔ چلو ہو گیا جی۔ ہاں جی چلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے ہیں؟ ہاں الطیبات للطیبین اولئک مبرؤون مما یقولون، سبحان اللہ، اولئک یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ اور یہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ وہ نسبت کر رہے تھے، مبرؤون مما یقولون، سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی برات کی، مبرؤون اللہ نے سند دے دی، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ پاک ہیں ان سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، لہم مغفرت ورزق کریم، اللہ کے ان کی بخشش ہے اور عزت روزی ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، یہ قانون آتا ہے ایسے میں یا نہیں اللہ کہ دیکھو بھائی ایسا کرو، کہتے کہ نا مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا، ایسے میں یا نہیں، وہ جائے گا وہاں سے، وہ لے گا باغ سے چوسے گا، پھر وہ اس کی بنے گا، پھر موم بتی بنے گی،
پھر پروانہ جلے گا، پروانہ آئے گا جلے گا، لہذا بنیاد ہی ختم کر دو اس کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اچھا یہ 6 قوانین اصلاح معاشرت کے لیے بیان ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ جاؤ کسی کے گھر میں سوا اپنے گھروں کے، حتی تستانسوا، جب تک اجازت نہ لو، وتسلموا علی اہلہا، اور اجازت سے پہلے سلام کرو، السلام علیکم، جواب آ گیا وعلیکم السلام، اور جی میں آنا چاہتا ہوں فلاں، جواب نہیں آیا پھر کہو السلام علیکم، پھر نہیں السلام علیکم، یہ نہیں کہ دروازہ کھولا تو سیدھے اندر چلے جاؤ، ایسے بھی نہیں۔ تو اس لیے 3 دفعہ اگر جواب نہیں آیا تو واپس چلے جاؤ، جواب آ گیا کہ آ جاؤ، اجازت دیں تو جاؤ، نہیں دیتے مت جاؤ۔ یا ایھا لا تبیعوا غیر بیوتکم الا تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا، اجازت سے پہلے گھر والوں پر سلام کرو، ذالکم خیر لکم، یہ دخول اجازت کے ساتھ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، فإن لم تجدوا فیہا احد، اگر نہ پاؤ اس میں سے کسی مرد کو، فلا تدخلوها، اگر مرد نہیں ہے اور یہ ہمارے گھر میں نہیں ہے کوئی، بس عورت کہے مت جانا، عاصم یعنی ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، فإن لم تجدوا فیہا احد، اگر تمہیں کوئی نہ ملے اس میں، فلا تدخلوها، اس میں داخل نہ ہو حتی یؤذن لکم، جب تک تمہیں اجازت نہ ملے، وإن قیل لکم ارجعوا، اگر تمہیں کہا جائے واپس جاؤ جی ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے، ابھی ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، فرجعوا، لوٹ جاؤ، وازکیٰ لکم، اس میں تمہاری پاکیزگی ہے۔ کیوں؟ کسی کے گھر میں جاؤ، خاوند نہیں ہے، بیوی ہے، اور خاوند آ کر کون آیا تھا؟ فلاں آیا تھا، اس کے دل میں شیطان شبہ ڈالے گا کہ یہ پتہ نہیں کس نیت سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، میرے بغیر کیوں گھر میں آیا، کتنی باتیں ہوں گی نا، حجمیہ تو دوسرے کی ایمان کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہو؟ اچھا جی یہ ہو گیا نا، اچھا جی فإن لم تجدوا فیہا احد فلا تدخلوا حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا، اگر کہا جائے واپس چلے جاؤ، فرجعوا وازکیٰ لکم، اس کے اندر تمہاری پاکیزگی ہے، واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ تمہاری اعمال کو دیکھتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، نمبر کوئی گناہ نہیں کہ داخل ہو گھروں میں غیر مسکونۃ، ہاں فیہا متاع لکم، وہ گھر جس میں کوئی آباد نہیں ہے، تمہارے بیل باندھا ہوا ہے، بھینس باندھی ہوئی ہے، لیکن وہاں کوئی عورت مرد نہیں ہے، تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جیسے لوگ اپنے بانڈیوں میں، اپنے باڑے میں جاتے ہیں تو جایا کرو بھائی، عاصم یعنی غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، جو تمہارا سامان ہو، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ عجب ما تکتمون، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ دوسرا قانون معاشرت آ گیا کہ دیکھو باہر جاؤ نا، ادھر ادھر نہ دیکھو، عورتیں جاتی یہ کون ہے، یہ کون ہے بھائی، تیری ماں لگتی ہے، کون ہے کیا بچہ، تیرا کیا کام ہے بھائی، عجب یعنی بیگانی عورت ہے تو بس ایک نظر، پہلی نظر پڑنی تو جائز ہے کہ اچانک پڑ گئی، بلا ارادہ پڑ گئی، دوسری دفعہ دیکھنا حرام ہے، یہ بھی زنا کا ایک شعبہ ہے، حصہ ہے۔ یہ کون عورت ہے، اس کا قد کیا ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی بیٹی ہے، بس کیا ہو بھائی، تو کوئی تفتیشی افسر لگا ہوا ہے، پاگل کا بچہ، تیرا کیا کام ہے، عجب یعنی۔ اس لیے یہاں حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرما جی میرے پیارے حبیب نیچے رکھو اپنے نظروں کو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، حفاظت کرو اپنے شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اس کے اندر تمہاری بڑی پاکیزگی کی بات ہے، تمہارا کردار بھی داغدار نہیں ہوگا، دوسری کی بھی عزت محفوظ ہوگی، تیری بھی عزت محفوظ ہوگی، اگر دوسری کی عزت پر تو ہاتھ ڈالے گا تیری عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی، سمجھ میری بات کو، اس لیے دوسرے کے لیے کرنا اپنے آپ کو خراب کرنا ہے۔ تو یہ مطلب وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ خبردار ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اللہ
یہ تو مردوں کا مسئلہ تھا، عورتوں کو بھی حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور فرما دیجئے میرے پیارے نبی ایمان والی عورتوں کو، پاکستانیاں نہیں، ایمان والیاں، ایمان یہ تو جا کے جناب ٹی ویوں پر بیٹھ کر غیر محرموں کے ساتھ گپے اور شپے اور پردے شردے کچھ نہیں ہوتا، بناوٹ سجاوٹ سرخیاں پاؤڈر کر کے بس آتی ہے، ہاشمیہ نہیں، یہ تو دعوت دیتی ہے زنا کی، کوئی کرے یا نہ کرے یہ اور بات ہے، لیکن اپنے طرف سے تو دعوت ہے، اس لیے حضور نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجا، ہاشمیہ نہیں، ہاں رب کاسیات عاریات، فرمائے کئی ہوں گے ظاہری کپڑا ہوگا لیکن ننگی ہوں گی، چھاتی نظر آئے گی، چہرہ نظر آئے گا، یہ چیز تو چھپانے کی ہے جس کو ظاہر کیا ہوا ہے، ہاشمیہ نہیں۔ اگر بال اپنے تھوڑے تو مصنوعی بال لگا، بھائی کیا بات ہے بھائی، اس پر مصنوعی بال لگا دیتی ہے، تم سرخیاں پاؤڈر کر تم کو شادی کرنا چاہتی ہے، اگر بات کر رہی ہے پردے میں کرو، چلو اگر جاتی نہیں ہو شوق ہے جا کے تقریر کرنی ہے تو پردہ کر کے چلو، پردہ کر کے چلو، ہاشمیہ نہیں، سرخیاں پاؤڈر کر کے غیر محرم تیرا چچزاد لگتا ہے، تیرا کیا لگتا بھائی ہے تیرا؟ میں مولیوں پر بھی مجھے آتی ہے کہ جو جا کر وہاں ان غیر محرم عورتوں کو آنکھیں مارتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، میں کئی دفعہ مجھے دعوت دی انہوں نے، پیسے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں لیکن ایسے بے غیرت پیسے لے لیں، اسے آدمی کوئی اور بھی فراڈ کا کام کرے نا، ہاشمیہ نہیں، یہ کیا پیسے ہیں؟ چند ٹکوں کے لیے ہم جا کر جناب ایمان کو ضائع کرتے ہیں، تو ایسے تو مولویوں کو تو کم از کم کہنا چاہیے، غلط ہے، لوگ کہتے زبردست مولوی صاحب ہے، عورتوں کو ایسے جواب دے دیا، تیری ماں لگتی ہے، جا کے جواب دیا، وہاں جواب دینا، ادھر جواب دو، ادھر جا کے کیا جواب دینا، ایسے میں وہ رنگی منگی تیرا دیکھنا بھی حرام ہے، اس کو اس کی بات سننی بھی حرام ہے، حرام میں مرتکب ہو کر آپ نے کیا دین کی خدمت کرنی ہے بھائی، کیا دین کی خدمت ہوگی اس کے، اس لیے یہ بڑا طریقہ ہے، ورنہ یہ تو نہیں ہے۔ مجھے کتنے دفعہ ابھی رمضان میں مجھے کہا کہ جی آپ آئیں، میں نے کہا میں تفسیر پڑھا رہا ہوں کہ میں جا کے وہاں عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں نے شاگرد کہہ گیا شاہ صاحب دیکھو آنکھیں مار رہا ہے کیا تفسیر پڑھانے کا کیا فائدہ ہوا، میں چھوڑو دفعہ کرو، یہ نہیں کہ 2 مہینے پہلے میرے پاس کئی ٹی وی والوں کے آئے کہ جی آپ ہمیں ٹائم دیں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں جا کر ان کو بٹھا دیتے ساتھ، جان بوجھ کر مولیوں کو ذلیل کرتے ہیں بھائی وہاں، ایسے میں نہیں، کیونکہ بھائی لاؤ تو تم کہہ دو، پہلے ان کو کہو کہ بھائی آنا نہیں ہے، آؤ تو باپردہ ہو، چلو بات کرو، ایسے باپردہ ہو، حجاب میں بھی بات کر سکتی ہے نا، یہ ننگی منگی اچھلتی باتیں کرتی ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ آ گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور فرما دیجئے میرے پیاری ایمان والوں عورتوں کو یغضضن من ابصارہن، نیچے رکھے اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وَلَا نہیں ہے امر وجوب کے لیے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی خوبصورتی کو ظاہر، تو زینت کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو، چھاتی کو کہتے ہیں، ہاشمیہ نہیں، اور کسی چیز کو وہ تو کوئی ظاہر نہیں کرتا یا تو یہی چیز نہیں ظاہر کرنے کی جو اللہ منع کر رہے ہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کرو اپنی خوبصورتی کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاتھ ہیں کھلے، پاؤں ہیں، ہاشمیہ نہیں، آنکھیں ہیں، اس کو تو کھولنا ہے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر اسے جو ظاہر ہے، مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاشمیہ نہیں، استثناء، ظَهَرَ مِنْهَا یہی ہے، ہاشمیہ نہیں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سبحان اللہ، امر ہے، وَلْيَضْرِبْنَ، چاہے اپنے چادروں کو اپنے گریبانوں پر نیچے کر دیں، یہ اوپر چادر آئی، چھاتی بھی بند ہو گئی، اگر یہ عورتیں باپردہ ہو نا، آئیں برقعے کے ساتھ آئیں، اپنے چھپائیں، پھر زیادہ لوگوں کو وہاں ٹی وی پر جانے کا شوق بھی نہ، اور یہ تو جاتے ہیں گپ شپ کے لیے، یہ قوم کے نمائندے
وہاں جا کر کے ہوگا، یہ ہو گیا، یہ ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں، کتے بھونکتے رہتے ہو تم ایسے، کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، تبصرے کرتے ہیں لوگوں کی بس بیٹھ کر، یہی بات ہی مثال ہے۔ فحاشی اور یعنی کے بھی اڈے بن گئے، یعنی خبریں تو نہیں رہی، کوئی تحقیقی بات تو نہیں رہی، یہ ہوتا ہے صفحاش میں۔ تو کیا کہ ذرا دیکھو ذرا قرآن کیا کہتا ہے، یضربن بخمرہن، چاہیے کہ ڈالیں اپنے چادروں کو، علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر، علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر، یعنی زیبائش جو سینے کا ہے، چہرے کا ہے، اس کو چھپائے رکھی، ولا یبدین زینتہن، پھر فرمایا اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، الا لبولتہن، مگر اپنے خاندوں کے لیے، بس وہ تیرے کیا لگتے ہیں جو پاس بیٹھے ہیں، بقلوبہن او آبائہن، یا اپنے باپوں کے سامنے چہرہ کھل سکتا ہے، او آبائی بولتہن، یا اپنے باپ خاندوں کے باپ سسر، وہ بھی باپ ہوتا ہے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے آگے، او ابنائی بولتہن، یا خاوند کے بیٹے دوسری بیوی سے، دوسری وہ بھی ماں ہے، یہ اس کی ماں لگتی ہے، عاشمیہ نہیں، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے آگے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بتیجوں کے آگے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بانجوں کے آگے، او نسائہن، یا اپنے مسلمان عورتوں کے سامنے۔ عام مجلس ہے، اگر آپ کا سر ننگا ہو گیا، چھاتی ننگی ہو گئی کوئی، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سب محرمات ہیں، کیا ہے، جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور جس سے نکاح کرنا جائز ہے اس کے سامنے اپنا حسن ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ میری بات کو۔ او ما ملکت او خواتہن او نسائہن، اپنے بہنیں یا عام مسلمان عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہے، تمہارے غلام، او التابعین، یا تمہارے خدمتگار، گھر میں آتے جاتے ہیں، خادم ہیں، غیر اولی الاربۃ، جس کو عورت کی کوئی غرض نہیں ہے، یعنی مطلب ایک بدماش نہیں ہے، گھر کا نوکر ایسا ہو، بوڑھا ہے، آدمی ہے، عاشمیہ نہیں، جس کو عورت شادی ہو، یہ چیزیں نہ ہو، ایسے، اور مردوں کو گھر میں خدمت کے لیے بھی رکھتے ہو تو ایسے مردوں کو رکھو، ہٹا کٹا مرد رکھ کے گھر کے اندر روٹی پکانے کے لیے، عاشمیہ نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، عاشمیہ نہیں۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، مردوں میں اول طفل، یا اور بچوں میں سے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جو ابھی ان پر اظہار نہیں ہوا عورتوں کے پردے کا، کیا مطلب اس کے کوئی غرض نہیں ہے، نابالغ بچہ ہے، عاشم یعنی ولا یضربن بارجلہن، اللہ، اب پردہ کھولنا اور چہرہ ظاہر کرنا اور چھاتی کو کھولنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ بھی جرم ہے کہ آپ نے زیورات پہنے ہیں اور آپ ذرا یوں کرتے ہیں تاکہ زیوروں کی آواز کسی کو آئے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر بازار نکلے، میں نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے فرشتے کتنی اس پر لعنتیں کرتی ہیں، خوشبو، کیونکہ خوشبو صرف بات گزرے وہ کہ ہاں مطلب ہے عورت چاہتی ہے نا، یا زیورات پہن کر تم دکھاؤ، عاشمیہ نہیں، تو یہ کیا ہے، یہ زنا کا دعوت ہے، اس لیے حضور نے فرمایا ربک کاسیات عاریات، کئی عورتیں دوپٹہ لیا ہوگا تھوڑا سا یہاں ڈال دیتی ہیں میرے جیسے، جی میرے دوپٹہ دیکھا ہے کہیں یہ ڈال دیتی ہیں، آج میں یا سر ننگا ہے دوپٹہ ادھر پڑا ہوا ہے، یہ بھی شوشہ ہے، عاشمیہ نہیں، تو اس اعتبار سے آپ زیور پہن کر ذرا پاؤں زمین پر مارو، فرمایا کہ عاریات مائلات ممیلات، خود بھی مائل ہوتی دوسرے کو مائل کرتی، حضور نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، عورت کا سر ڈانپنا فرض عین ہے، کیا ہے، فرض عین ہے، ننگے سر والی عورتوں پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں، کتنی لعنت ہوتی ہے،
یہ اللہ جانتا ہے. 24 گھنٹے لانتے برستی. اس لیے ننگی سر والی عورت کتنا جرم ہے, کتنا ظلم ہے. اور اب کھل گئے اور لوگ کہتے ہیں یہ معاشرے کا حصہ ہے. بھائی حصہ ہی کسی کام کے لیے ہے. ہر معاشرے تمہارے جلسوں کی زینت تو نہیں ہے, تمہاری عیاشیوں کی زینت تو نہیں ہے. اللہ نے عورت کے معنی کیا ہے؟ عورت کا کیا معنی ہے؟ کیا؟ پردہ. کیا ہے؟ پردہ. ایسے یعنی عورت کا معنی ہی پردہ ہے. ایسے یعنی تو پردہ جس کا نو تو عورت نہیں ہے. ہمارے ہزاری عبداللہ فرماتے تھے ایک مستورات ہے ایک مکشوفات ہے. یہ مستورات نہیں ہے, مکشوفات ہے سارے. ایسے یعنی بڑے سر ان کے ٹکر اسمبلی میں رہتی تھی, ایک تھی نا وہ وزیرہ تھی, وزیر پتہ نہیں کیا, وزیر صحت تھی کہ کیا تھی, وہ تو بڑی چھیڑتی تھی. ایسے ہزاری سے فرمایا یہ کیا اسمبلی میں تقریر کی, مردوں کو 4 عورتوں کی اجازت ہے اور ہمیں صرف ایک خاوند کی اجازت ہے. سبحان اللہ. ہزاری تھے, واقعی شہر سرحد تھے. وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے ہم میرے بیگم صاحبہ ذرا سینہ تھام کر سن لیں. اور میری سینے کا نام لیا. فرمایا کیوں تیرا سینہ اتنا مقدس ہے, تو اسلام پر حملہ کرتے. کہتا ہے دیکھو ایک میں آپ کے ساتھ نکاح کر لوں, ایک مفتی محمود صاحب کر لیں, ایک بھٹو صاحب کر لیں, اور ایک ولی خان کر لیں, اور ایک ہی رات میں 4 ٹکر جائیں تو بچہ جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ بس ٹھنڈی ہو گئی. یہ جواب یہ جواب. ایک دفعہ اس نے, وہ اسلام کے خلاف بڑی باتیں کرتے, ایک دفعہ کہا میری ایک ٹانگ مشرقی پاکستان میں ایک مغربی پاکستان میں. تو آزادی صاحب درمیان والے تو مزے کرتے. یہ لوگ ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ بخشے عجیب انسان تھے, واقعی شہر سرات تھے, نڈر انسان تھے, اور ایسے حاضر جواب تھے. یہ جو مرزائیوں کا مسئلہ تھا نا, حضرت مفتی صاحب ہم نے اس دن دیکھا, مجھ سے رحمۃ اللہ علیہ وہ پیش کرتے تھے, یہ پیچھے حوالے دیتے تھے, یہ دیکھو مرزا کے 200 عبارتیں نکال کر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو دیے, وہ انہوں نے مرزے پر لگائے. آج میں 200 حوالے کفر کے. آج میں نہیں, جب دے دیے فتوے لگ گئے, اسمبلی کے خلاف آ گیا. یہ تو ہمارے اکابر کی برکت ہے. ایسے میں بھٹو صاحب کو بھی اللہ بخشے کرنا, اس نے علماء کا ساتھ دیا, اس میں بڑا کام کیا, اس نے بڑا کام. ان چھوٹے سے اسلام کے جو ٹھیکیدار ہیں ان سے تو یہ بھی نہ ہوا, اس نے اللہ نے کام لیا. ختم نبوت کہتے ہیں جس کا کوئی کام ہو, یہ ایٹمی ہتھیار لانے, یہاں ایٹم کے خریدنا, اور یہ سارے بہت سے کام ہیں, لیکن یہ بڑا کام, سب سے بڑا کام. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ اس کی بخشش کرنا, اس کو بڑی بخشش کرنا, کیونکہ یہ آسان کام نہیں تھا. آج کل تو معمولی بات کے لیے کوئی ایسے بولتے رہتے ہیں, ریاست مدینہ فلاں, کرو کچھ تو اللہ کے مودا اچھا تھا تو تم بھی اچھا بناؤ نا. یہ ہم دیکھتے ہیں تمہاری جلسوں میں ریاست مدینہ کی چمک جو ہوتی ہے, کیا ریاست مدینہ ایسی بدنام کرتے ہیں. بھائی کام کر لو, کچھ کر لیتے تو اللہ کے فضل سے کامیاب ہوتے. کوئی دنیا کی طاقت ان کو ہٹا. ہم نے ان کو کہا تھا 2 مقابلے میں نے کہا ہے ان کو, ایسے میں کہ بھائی آپ اسلام کے لیے کوئی کام کر لیں, ایسے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں کیا بھائی جو اسلام کے لیے کرے گا ہم اس کے خادم ہیں, ہم کسی کیا لینا دینا ہوتا ہے. ایسے بھی نہیں, علماء کے اس لیے ہم ساتھ دیتے ہیں کہ علماء کم از کم حق بات چاہے اسمبلی میں ہو, جب اس کے اسلام کے خلاف بات ہوگی تو عالم اٹھ جاتا ہے, حق بات کرتا ہے, اس لیے ہم حمایت کرتے ہیں, ورنہ ان سے کیا لینا دینا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ فاسق فاجر بھی ہو, اگر اسلام کے لیے کام کرے گا ہم اس کے غلام ہیں, اس کے لیے ہم سب کچھ قربانی کریں گے. لیکن صرف نام لینا اسلام اسلام اسلام, ریاست ریاست, ایسے تو ریاست نہیں بنتی, اس کے لیے تو قربانیاں دی گئی. ایسے میں نہیں. تو ریاست مدینہ کا نظام کیا تھا؟ قرآن و سنت تھا. قرآن ہو تو نظام لاؤ گے تو ریاست بنے گی نا بھائی. تمہاری زبانی باتوں سے تو نہیں بنے گی, اس سے بنے. وہ تو ہے نہیں, اس کا تو نام بھی نہیں لے سکتے کوئی پاکستان میں, کیونکہ امریکہ کے ڈالر کھاتے ہیں.
جب تک ڈالر دوسرے کے کھاتے ہو، جس کے کھاؤ اس کی گاؤ، پھر اس کا چلے. لیکن جب تم ڈالر چھوڑ دو گے آزم یا نہیں، تو پھر اللہ تمہیں اپنے نامات سے نوازے گا. چلو تو بہرحال پردے کا حکم ہو گیا کہ پردہ اب طفل الذی لم یظہر علی عورات النساء، وہ بچے گھر میں آئے جائیں کہ جو ابھی عورت کے پردے کے باتوں کو نہیں جانتا. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، عورتوں کو حکم ہے حاصل یا نہیں کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں کہ کھل جائے وہ جو تمہاری خوبصورتی. زور سے پاؤں مارو، چھڑو زیورات کا، ایسے نہ کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، یہ احکام کی پابندی لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَأَنكِحُوا الْيَتَامَى، قانون نمبر 3 اصلاح معاشرت کے لیے. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کرو ایام، ایم مانا رانڈا. رانڈے دو قسم کے ہیں، ایک وہ رانڈی رانڈا کہ جو شادی نہیں ہوئی، ابھی بڑی عمر ہو گئی، بھائی مناسب رشتہ ملے فوراً رشتہ دے دو، ایسے میں نہیں. اور یا وہ عورت مرد، عورت کا خاوند مر گیا ابھی جوان ہے، یا مرد کی بیوی مر گئی ابھی جوان ہے، اس کو فوراً شادی کرنی چاہیے. شادی پردہ ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی بیوی فوت ہو جائے، اس کو یقین ہو کہ میں 2 دن تک زندہ رہوں گا، تو اس کو فوراً شادی کرنی چاہیے. ایسے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو پردہ فرمایا. دیکھو آپ کے گھر میں بیوی ہو، بوڑھی ہو، بیمار ہو، 100 عورتیں آئی آپ کے گھر میں، کسی نے آپ پر انگلی نہیں اٹھانی، بھائی ملنے آئی، بیوی سے ملنے آئی، خبر لینے آئے. آپ اکیلے گھر میں بیوی نہیں ہے، کوئی عورت آ جائے کتنی پاک دامن کیوں نہ ہو، باہر نکلے گی، کیوں آئی سی، پتہ نہیں کیا مقصد، پتہ نہیں کیا ہو گیا. حرامی تو ہوتے نا دور کے اندر. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی رات کو ملنے کے لیے، جانے لگی، حضور ساتھ نکلے تو 2 انصاری جا رہے تھے، تو حضور نکلے ان کو آگے حجر مبارک تک پہنچانے کے لیے. تو انصاری جا رہے، حضور نہ ٹھہرو، ادھر آؤ، یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے ملنے. میں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ کو دوسرا. فرمایا نہیں، شیطان بڑا حرامی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بات آ جائے کہ جی پیغمبر کے پاس رات کو کون سی عورت تھی آئی تھی، کیوں آئی تھی. بس ایمان تو گیا، ایمان گیا. اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے آپ اتقوا من موازل تہمت کے جنگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایسی جگہ میں نہ جاؤ جس میں آپ پر تہمت لگ جائے، لوگ نسبت کریں. اس لیے ایسی جگہوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ آگے جناب علی فرمایا